اس نے کبھی زندگی میں اوپو چلایا نہیں، ریڈمی چلایا نہیں، ٹیکنو اسپارک چلایا نہیں. اب آپ اس سے جی کیسا ہے جی دیکھیں جی اس کی ریم شیم دیکھیں جی بہتر ہے فلانا یہ لے لو. ہم مشورہ لے رہے ہوتے ہیں اس بندے سے جس نے کبھی یہ چلایا نہیں. یہ آپ کی بے عقلی کی علامت ہے. مشورے کے لیے کسی کا عمر کے اعتبار سے بڑا ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے. ایک بندہ ہے وہ عمر کے اعتبار سے بڑا ہے، یعنی اس کی 40 سال عمر ہے، مگر وہ ہمیشہ اپنے گھر سے دکان بس یہیں پر رہا. نہ کوئی شہر پھریا، نہ کوئی قصبہ پھریا، نہ کسی گلی سے گیا، نہ کسی سوریا سے گیا، نہ کسی اور گیا. اس سے آپ نے کیا تجربہ لینا؟ آپ نے اس سے کیا مشورہ لینا؟ وہ آپ کو کیا دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے گا. وہی آپ کہے گا او نہیں کار بڑے چنگا ہوں وا انہیں تھن مشورہ دینا. وہ میرا دل کرتا ہے میں کہڑے شہر جاواں او حق او نال دے کمرے چل جا کیونکہ اس کی دنیا ہی یہ ہے. آپ یہ کہیں گے وہ نا ماشاء اللہ بہت نا انہیں زندگی گزاری ہے، زندگی انہیں کار ہی گزاری ہے. کتنے گزاری ہے؟ کار. تو مشورہ کس سے لینا چاہیے؟ صاحب تجربہ سے. ہمارے ہاں جو شادی کا موقع آتا ہے نا، نوی نوی شادی ہونی ہے ابو بکر دی تے اینو نا 4-5 منڈیاں نے گھیر لینا اور سارے غیر شادی شدہ. ایک گل دساں ابو بکر ایداں کری دئی صحیح گل ایداں نہ کری ایویں کری دئی. یہ کون مشورہ دے رہے ہیں؟ جڑے بیچارے ہجے شادی دی شین تو بھی واقف نہیں آگے، شین تے شین رہی شین دے نقطے تو بھی واقف نہیں آگے، وہ مشورہ دے رہے. وہی کہنا اچھا ہاں یار قسم لگی تو آج بڑی گل ڈیٹ دیتی ہے اتنے میں عمل کرانا. یہ بھی ابو تائی دی سر ہلا رہا ہوگا. نہیں، اگر کوئی بندہ صاحب تجربہ نہیں ہے اس سے مشورہ مت لو ورنہ آپ بھول جاؤ گے. جو بھی کسی بھی فیلڈ کا ہے. مجھے موبائلوں کا نہیں پتا. اب آپ کہیں جی ماشاء اللہ استاد جی کیا بات ہے استاد جی مجھے پتا مجھے نہیں پتا. آپ جو میری فیلڈ ہے اس سے متعلقہ مجھ سے مشورہ لیں. کوئی اور چیز ہے اس سے متعلقہ آپ کسی اور سے مشورہ لیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کیا اصول اپنائیں گے؟ مشورہ کس سے لینا ہے؟ صاحب تجربہ. میں اپنی امی نے مشورہ کر کے دساں گا. تیری امی تے انہوں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. میں اپنے ابو نے مشورہ کرا تیرے ابو کے پتا یعنی کہڑے مدرسے پڑھنا کہڑے نہیں. کہڑا مشورہ کرنا؟ ابو نا. ابو مدرسے پڑھے بولو بھائی وہ تو فیکٹری جاتا وا فیکٹری کو سلاد کرو بھی کہڑی فیکٹری کام کرا کہڑی نماز کرا کہڑی نہ کرا وہ اس کے بارے میں بتا سکتا ہے. مدرسے کے بارے میں نہیں بتا. مدرسے کے بارے میں آپ نے ان سے اجازت لینی ہے، مشورہ نہیں. مشورہ لینا ہے کسی عالم سے، کسی مدرس سے، کسی استاد سے کہ استاد جی میں نے ہوں مدرسے پڑھنا کسی اور یا حفظ کر لیے اب میں نے آگے کتابیں پڑھنی ہیں تو آپ بتائیں کون سے مدرسے میں داخلہ لوں. چاہے جائے کہ آپ والد صاحب سے پوچھتے پھریں. والد صاحب تو یہ کہیں گے آڑے نادرا پڑھو دیتا صاحب اتنا کل بیٹھ جا، وہ تو یہی کہیں گے نا، اس لیے کہ ان کو تجربہ نہیں ہے. تو مشورہ کس سے لیں گے؟ صاحب تجربہ سے لیں گے. اب آپ حفظ کے کلاس کے قاری صاحب سے کہیں قاری صاحب وہ بیان کیسے کرتے ہوتے آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، تقریر کیسے تیار کرتے ہو ہمیں بتائیں تو صحیح. بھائی وہ تو سب کی سواری کا بتا سکتے ہیں آپ کو، سب کی اور منزل کا اور مطالعے کا اور سبق کا، وہ آپ کو یہ والی بات نہیں بتا سکتے. اس لیے آپ نے کس سے رابطہ کرنا ہے؟ صاحب تجربہ سے، جو اس فیلڈ کا ہے اس سے. اگر آپ نے گاڑی موٹر سائیکل یا دوسرا کار چلانی سیکھنی ہے، ایک بندہ اس نے کبھی زندگی میں کار چلائی نہیں ہے بلکہ کار جب چلائی اس کو کسی نے کار پہ بٹھایا ہی نہیں ہے. یہ تو کوئی کار پہ کال ہونے لگا تھا شاباش شاباش سائڈ آپ اس سے کہیں کار کتنا چلائی تھی، انہیں کو پتہ لگا کہ کتنا کار چلائی تھی. سمجھ آ گئی؟ اس سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تجربہ مشورہ نہیں لینا. کیوں؟ وہ صاحب تجربہ نہیں. زندگی کا اگر آپ نے یہ اصول بنا لیا نا کہ مشورہ میں نے لینا ہے صاحب تجربہ سے، کبھی آپ مار نہیں کھا سکتے. تو یہ جو ہمارے اندر چیز بنی ہوئی نا کہ اپنے ابو نے مشورہ کر لیں، اپنی امی نے مشورہ کر لیں، میں کیس چیز کے متعلقہ مشورہ کرنا، آیا وہ اس فیلڈ دے ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، اس جہاں سے وہ تعلق رکھتے بھی ہیں کہ نہیں رکھتے. مجھے یہ بات یاد آئی ان کے اس کہنے سے کہ جو مدرسہ کی پڑھی ہوگی نا وہ یہاں پر رہے گی. یہ بات غلط ہے، یکسر غلط ہے. ہماری وائف صاحبہ خطیبہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے، معلمہ بھی ہے، بہترین ہے. الحمدللہ وہ یہاں نہیں ہے، یہاں ہے. سمجھ آ رہی؟ الحمدللہ 8 سال ہو گئے، 8 سال شادی.
میں کہتا ہوں کہ زبردست، کمال است، صحیح است و مثال است و مضاعف چل رہا ہے، اور ساتھ میں لطیف و ناقص و محموس و اجوف چل رہا ہے. کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرابلم نہیں. عالمہ بھی ہے، خطیبہ بھی ہے، معلمہ بھی ہے، پڑھاتی بھی ہیں، بیانات بھی کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں. کوئی ہمیں فکر فاقہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرابلم نہیں. اللہ کا شکر ہے. یہ ہمارے ہاں تاثر ہے. وہ جڑی مدرسے دی پڑھی ہوندی نا بھائی، کیونکہ نے پڑھیا ہوندا نا، ہوں تابش یہ ہوندی ہے. ہوں دیکھو نا، تسی اگر پڑھیا ہوا وا تے جنوں ایک ایسی لے کے آؤ جنوں بیچارے پڑھیا نہیں، ایک دن مدرسے گئی، وہ تھوڑے کو ڈرے گی یار پتہ نہیں حضرت صاحب کو کتنا علم ہے گا. وہ چونکہ انہوں پتا ہوتا بھی ذرا بھائی کو دربن فضاربن کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ آپ کے مقام کو پہچان نہیں پتا کتنے کے پانی سے ہے، تو اس لیے وہ آپ کے سر پہ چڑھ جاتی. نہیں، اللہ نے کچھ یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں، کائنات کی سچائیاں، کائنات کی حقیقتیں، تو ان حقیقتوں کے تحت اللہ نے مرد کو ویسے ہی ڈومیننٹ پرسنالٹی بنایا، ہائی لیول کی پرسنالٹی بنایا. اس کا قدرتی طور پر ایک عورت کے اوپر روب اور دبدبا ہوتا ہے. وہ جو آپ کو کوئی ایسے ویسے کیسز نظر آتے ہیں نا، وہ شاذ ہوتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ شاذ جو اقوال ہوتے ہیں ان سے استدلال نہیں کیا جاتا. نہیں سمجھے آپ کہ پتہ نہیں آپ اس فیلڈ سے نہیں ہیں. صاحب بخاری شاذ اقوال سے استدلال ہوتا ہے نہیں. جو راجح اقوال ہوتے ہیں نا، جس کے اوپر ائمہ کا اتفاق ہوتا ہے، آپ اس سے جو ہے کوئی بات پکڑتے ہیں. تو یہ جو بات ہے نا کہ آپ کسی کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس کا مرد تو بیچارہ کچھ اور ہی بنا ہوا ہے اپنی بیگم کے سامنے، وہ شاذ قول ہوگا، شاذ بات ہوگی، شاذ عمل ہوگا. لیکن حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، وہ اس کے برعکس ہے. دیکھیں ایک اور بات بتا دوں شادی کے اصول کے تحت. شادی کس سے کرنی چاہیے؟ مختلف جوابات ہیں. اس سے، اس سے، اس سے، اس سے. اتنی سی بات کہوں گا اور اس بات میں ہی سمجھو کہ کائنات سمٹ جائے گی. دریا کو کوزے میں بند کروں گا. شادی ہم مزاج عورت سے کرنی چاہیے. کس سے کرنی چاہیے؟ ہم مزاج. کہ جس کا مزاج آپ سے ملتا ہو، جس کا مزاج آپ سے ملتا ہو، اس سے اگر آپ شادی کریں گے نا، ساری زندگی سکھی رہے گی. اگر آپ کہیں کہ میں مدرسے پڑھے ہوئی لڑکی سے شادی کروں گا، کیا خبر اس کا مزاج آپ سے ملتا ہی نہ ہو. میں سکول پڑھی ہوئی سے شادی کروں گا، کیا خبر اس کا مزاج آپ سے ملتا ہی نہ ہو. جس نے ایک دن بھی سکول نہیں دیکھا، ایک دن بھی مدرسے کی در و دیوار نہیں دیکھے، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، کیا خبر اس کا مزاج ملتا ہی نہ ہو. تو شادی کس سے کرنی ہے؟ ہم مزاج سے. یہ گویا کہ ایک قول سری آپ کو بتایا ہے. اگر اس کے تناظر میں آپ سوچیں گے، سمجھیں گے اور عمل کریں گے نا، انشاءاللہ العزیز آپ سمجھو بھی اپنی جھولی میں خیرات اور خیر اور بھلائی کو لے کر جا رہے ہیں. یہ بھی میں کہہ رہا کہ شادی حسن والی سے کرنی چاہیے یا بغیر حسن کالی سے کرنی چاہیے، تاکہ اس کو، آپ تو ماشاءاللہ حسین ہے تو اس کی نظر میں آپ کی قدر و قیمت ہوگی کہ اس زاویے سے بات کریں گے. نہیں، میں آپ سے کہوں کہ شادی جس کی جو قد کاٹ نیچے والا ہے نا، چھوٹا ہے، اس سے کرنی چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ وہ آپ کی قدر، کیونکہ آپ بڑے لگیں گے نا. نہیں، یہ اصول نہیں ہے. اصول کیا ہے؟ شادی ہم مزاج سے کرنی چاہیے. کس سے کرنی چاہیے؟ ہم مزاج سے. اگر کسی کا آپ کے ساتھ مزاج ملتا ہے، اللہ اکبر. ایک بات کیا ہے، جی جی ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا لو میرج. اچھا مجھے آپ بتائیں، لو میرج کرنی چاہیے کہ ارینج میرج؟ سارے اپنی رائے دیں کھل کے. لو میرج، شاباش، لو میرج کرنی چاہیے. کیا صحیح. لو میرج، ارینج، لو کو ارینج میں تبدیل کرنا چاہیے. صحیح. لو اور ارینج، ٹھیک ہے. لو، ارینج، ارینج، شاباش. لو، ارینج، ہاں بھائی، ارینج، ارینج. میں کہتا ہوں کہ نہ لو میرج ہونی چاہیے نہ ارینج میرج. یہی تو آپ کو اس درسگاہ سے نقطہ ملے گا. نہیں، جو بات آپ کو بتائیں گے نا، تو ایک تو آپ کے ہوش اڑائے گی، دوسرا آپ کے سامنے ایک نئی کائنات کھلے گی. اور چلے، ایک تو ہے میں کہتا ہوں کہ نہ لو میرج نہ ارینج میرج. میں اس سے اگلی بات کہتا ہوں، اسلام میں نہ ارینج میرج ہے اور نہ اسلام میں لو میرج ہے. اسلام میں ارینج میرج نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ ارینج میرج کر کے بڑا فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ جی اسلام کے مطابق ہم نے ارینج میرج کی. کہاں لکھا ہوا ہے ارینج میرج اسلام کے اندر؟ اسلام میں ارینج میرج نہیں ہے. پھر آپ پوچھیں گے ارینج بھی کیا
اور لو بھی گیا, اورنج رہ گئی, اورنج ٹرین. تو پھر کون سی شادی ہونی چاہیے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ شادی کی 3 قسمیں ہیں. بولے کتنی ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ارینج میرج, نمبر 2 لو میرج, نمبر 3 ہے لائک میرج. کیا لفظ بولا؟ لائک میرج. اس کے اوپر میں دلیل بھی دوں گا, اس کو کھولوں گا. لائک میرج. اسلام لو میرج کی بات نہیں کرتا, اسلام ارینج میرج کو آن نہیں کرتا. اسلام آن کرتا ہے تو لائک میرج کو آن کرتا ہے. اسلام بات کرتا ہے تو لائک میرج کی. پارہ نمبر 4 سورہ نساء, سورہ نمبر 4, فنکحو, اے بندہ بشر نکاح کر. آگے یہ نہیں کہا من النساء, عورتوں سے. اللہ کا جو قرآن ہے نا بڑا پرفیکٹ ہے. حالانکہ اللہ اگر یہ کہتا ہے نا فنکحو من النساء, عورتوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر, بات مکمل تھی, کامل تھی. اللہ نے یہ دے وچ کی لایا ما طاب لکم, ان عورتوں سے شادی کر, نکاح کر جو تجھے پسند ہیں. لائک, لو نہیں, ارینج نہیں. طابہ, توبہ کس سے ہے؟ پسندیدگی سے. جو تجھے کیا ہے؟ پسند ہیں, ان سے شادی کر, ان سے نکاح کر. تو اسلام میں نہ ارینج میرج ہے نہ لو میرج ہے, بلکہ اسلام میں کیا ہے؟ لائک میرج. میرا اس پہ سوال ہے کہ مطلب لائک جسے کریں گے اسی سے لو کریں گے. لو کیا ہوتا ہے؟ لو کہتے ہیں اپنی جو اندر کی شہوانی خواہشات, جذبات اور احساسات ہیں وہ انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں, ان کی تسکین حاصل کرنے کا نام لو ہے. ان کی سوال ہے کہ جس کو روح سے محبت ہو وہ. اچھا, یہ جو کہتا ہے مجھے آپ کی روح سے محبت ہے, کوئی کہتا ہے میرے بدن سے محبت ہے, کوئی کہتا ہے مجھے تو آپ کے جسم سے مجھے کچھ غرض نہیں, آپ کے دل سے محبت ہے. یہ سارے نا پتے ہوتے ہیں, پتے. کیا ہوتے ہیں؟ پتے. کدی تاش کھیلنے میں کیا, کدی یکا چھوڑ چھڑیا, کدی ڈیلا چھوڑ چھڑیا. یہ کیا ہے؟ سارے کے سارے پتے. مجھے تو آپ کی روح سے محبت ہے. چہرے سے تو کچھ غرض ہے ہی نہیں, چہرے سے تو کچھ غرض ہے ہی نہیں. آپ جس سے محبت کر رہے ہیں نا اس کا جو مکمل وجود ہے نا وہ ان ساری چیزوں سے مل کے بنا ہے. اگر روح سے محبت ہے تو پھر یہ دیکھ, پکڑ, حلف اٹھا, زندگی بھر اس کے جسم کو نہیں چھوئے گا, روح کو چھوتے رہنا. کیا بات, کیا بات. کیوں بھی کریں گے ایسے؟ موقع ملنے تو دو اس کو, سب سے پہلے پڑے گا ہی جسم کی جانب. تو یہ جو باتیں نا کہ مجھے آپ کی روح سے محبت ہے, روح سے, روح افزا سے محبت ہے, یہ صرف باتیں ہیں, شاعرانہ تخیلات ہیں. حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. موقع ملنے پر روح کو ہاتھ لگائے گا کہ جسم کو؟ تباہی مچائے گا. ہاں, ہلاکت خیز انداز میں آگے بڑھے گا, دھماکہ خیز مواد. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آگے سوال لائک اسے کرنا ہے تو ہم لائک کیسے کریں گے لڑکی کو؟ لائک کا مطلب یہ ہوتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حیی. یہ جو شادی تھی نا, شادی یہ نبی پاک علیہ السلام کی پسند کی شادی تھی. لائک میرج کیسے؟ وہ ایسے کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوا, یہ پہلے یہودیہ تھی اور کسی صحابی کے پاس آئیں تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو صفیہ ہے نا یہ آپ کی شایان شان ہے, کیونکہ سردار کی بیٹی ہے تو یہ آپ کی شان کے لائق ہے کہ آپ اس کے ساتھ شادی کریں. تو آپ نے فرمایا تھا لاؤ پیش کرو, دیکھوں اس کو. تو دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے تو ماشاءاللہ کیا ان کا حسن و جمال. ظاہر سی بات ہے بڑے گھرانے کی عورت ہے تو حسن و جمال تو خود بخود ہی ہوگا نا. تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر اسے اپنے لیے پسند فرما لیا, اپنے لیے اختیار فرما لیا. ارینج میرج تب ہوتی کہ جب حضور دیکھتے دوکھتے نا ٹھیک ہے جی پکا کر دو کام, ایسا نہیں ہوا. آپ علیہ السلام نے انہیں اپنے سامنے حاضر کیا, دیکھا, جانچا, اس کے بعد فرمایا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرتا ہوں. تو یہ ہے لائک میرج. جانچنے میں کیا کیا مراد ہے؟ یعنی جانچنے سے مراد ہے, اب مثال کے طور پر کب سے بیٹھے ہوئے, اب اس میں شکلیں مختلف ہیں اور باڈی انسان کا جسم وہ مختلف ہے. تو اب آپ کے سامنے اگر 10-12 لڑکیاں بیٹھی ہوں تو
تو آپ جب نگاہ ڈالیں گے کسی ایک پر آپ مرکوز کریں گے نا، جہاں کریں گے 2 یا 3 پر، سبھی پر تو نہیں نا آپ کہہ سکتے بھی یار سبھی کمال ہستے ہیں۔ انسان کی جو سینسر ہے نا، آنکھ کا سینسر، یہ چھنی کی مانند ہے، اس کو جو ہے وہ اتنے سارے جو اجسام ہیں، افراد ہیں، اس میں سے چھان کے بتا دیتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے، کہ سبھی پسند ہوتی ہیں۔ نہیں تو یہ جو انسان، اچھا وہ جو سلیکشن ہم کرتے ہیں اس میں یہ جو ہماری آنکھ ہے نا، آنکھ، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے فقط تصویر کھینچنا۔ اس کا کام کیا ہے؟ فقط تصویر کھینچنا۔ ہماری آنکھ نہیں فیصلہ کرتی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جب ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں نا تو یہ آنکھ اس تصویر کو آگے ٹرانسفر کرتی ہے، ہمارا فیصلہ کرتا ہے دماغ اور ہمارا دل، آیا میں نے اس کو لینا ہے یا نہیں لینا۔ تو ہمارا دل اس کے اوپر جب اوکے کر دیتا ہے نا، فائل وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے۔ پہلے اس نے لی تصویر، آنکھ نے یہ بھی تصویر بھیجی، یہ بھی اتنی ساری تصویریں ہیں، تو وہ ایک کو اوکے کرتا ہے تو ہمارا دل اس کو پسند کر لیتا ہے، آنکھ نہیں پسند کرتی۔ آنکھ صرف تصویر کو کھینچ کر آگے منتقل کرتی ہے، آگے ٹرانسفر کرتی ہے۔ تو اب آپ خود بتائیں، جب آپ نے کہا کہ کیسے پتا چلے گا، کیسے پسند کریں گے، ہر انسان کی پسند جدا ہوتی ہے، کوئی زاویہ نقطہ نظر نہیں بیان کیا جا سکتا کہ پسندیدگی کی یہ علامت ہے۔ ممکن ہے کہ میرا مزاج کچھ اور ہو، کئی لوگوں کو کاٹن کے کپڑے پسند ہیں، مجھے کاٹن کے کپڑے میں دیکھ کے 4 منٹ میرے جو بجلیاں کودنا شروع ہو جاتی، مجھے چبھنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ بڑے عالیشان لگتے ہیں، بڑے سونے لگتے ہیں، لیکن ہم اس کو اصول نہیں بنا سکتے۔ کس کو؟ کاٹن کے کپڑوں کہ یہ کپڑے بہترین ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں واشنگ ویئر ان کے نزدیک بالکل لو، فلانا ڈمکانا۔ کئی لوگ ہیں ان کا زندگی واشنگ ویئر پہ چل رہی ہے، یعنی کہ وہ پہنتے تو اپنے آپ کو سوٹیبل محسوس کرتے ہیں، کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں، بالکل اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرتے ہیں۔ کئی لوگ پہن لیں تو انہیں کھجلی شروع ہو جاتی ہے، یہ کہ میں نے پہن لیا ہے کہ نہیں۔ تو آپ کوئی متعین نہیں کر سکتے کہ یہ اصول ہے حسن کا، خوبصورتی کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ لیلا اور مجنو کا نام سنا؟ لیلا اور مجنو کا نام سنا؟ لیلا جو تھی نا، لیلا یہ خوبصورت نہیں تھی، مجنو اس سے کیا کرتا تھا؟ عشق اور محبت اور پیار کرتا تھا، اور اس قدر کرتا تھا کہ لیلا کی گلی سے ہو کر آنے والے کتے کے پاؤں چبا کرتا تھا۔ خلق گفتم این سے بود، لوگ کہتے تھے یہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ کہا کرتا تھا درے کوے لیلا بود، تمہیں نہیں پتا، تمہیں یہ کتا نظر آتا ہے، یہ میری لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے۔ جس سے انسان کو محبت ہو جائے، اس کے در و دیوار سے بھی پیار ہو جاتا ہے، اس کی فضاؤں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، اس کے محلے، اس کے کوچے سے آنے والی ہواؤں سے بھی انسان کو عشق ہو جاتا ہے۔ ارے کئی ایسے عاشق ہیں جب جاتے ہیں نا اپنی محبوبہ کی بستی میں، ٹھنڈے سانس بھرتے ہیں، عالم تصور میں سانس کھینچتے ہیں، کیا خبر میری محبوبہ کی سانسیں انہی ہواؤں میں کہیں مست و مگن ہوں اور میرے اندر چلی جائیں۔ بھلے اس نے پرشن کیا ہو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ارے ثقیل باتیں تو نہیں ہیں، ہاں خفیف باتیں ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ لیلا اور مجنو، بڑا چرچا ہوا، بڑا شورا ہوا کہ جی لیلا کے ساتھ مجنو پیار کرتا ہے اور ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے۔ بادشاہ تک بات پہنچی، بادشاہ نے کہا کہ میں بھی دیکھوں کیسا حسن کا کرشمہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ بندہ مارا مارا پھر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اپنے وزیر کو کہ کل اگلے دن دربار میں لیلا کو حاضر کیا جائے۔ مجلس برخاست ہوئی، چلے گئے۔ اگلا دن جب آیا دربار لگا، سارے کے سارے درباری بیٹھے ہوئے ہیں، لیلا کو بھی وہاں پر بٹھا دیا گیا کرسی پر۔ اب بادشاہ سلامت تشریف لائے، اناؤنسمنٹ ہوئی، حاضر باش دربار آراستہ ہو جائے، سب کے سب بادشاہ کی آمد کے موقع پر ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تشریف لاتے ہیں سلِ الہی محبوب سبحانی فلاں بادشاہ صاحب آگے بیٹھے، کرسی پر براجمان ہوئے۔ نظر دوڑائی تو بادشاہ کو لیلا نظر نہ آئی، حالانکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ لیلا نظر، ظاہر سی بات ہے جو حسن کا کرشمہ ہوتا ہے، اتنے سارے بدصورتوں میں جو حسن کا کرشمہ بیٹھا ہوگا اپنے آپ ہی دکھائی دے گا، کوئی بندہ دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی بتائے کہ نہ بتائے۔ جب چاند نکلا ہوا ہوتا ہے اسے تلاش کرنا پڑتا ہے، نکلا ہوا چاند خود بخود دکھائی دیتا ہے۔ جب سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے تو کسی کو بتانا پڑتا ہے، پوچھنا یار سورج جو نکلا کہ نکلا، جو بندہ دیکھے تو اپنے آپ نظر آئندہ۔ اگر وہ حسن کا کرشمہ تھی تو بادشاہ کو نظر آ جاتا، لیکن نظر نہیں آیا۔ بادشاہ، میں نے آپ کو کہا تھا ابھی لیلا کو پیش کیا جائے، لیلا نہیں آئی۔ بادشاہ سلامت، لیلا دربار میں موجود ہے،
دربار میں موجود ہیں. کہاں؟ اشارہ کیا, لیلا کھڑی ہوئی. بادشاہ اظہار تعجب. بادشاہ نے نہ پھر کہا کہ مجنوں کدھر ہے؟ آؤ بیٹھے. مجنوں آداب سامنے کھڑا, لیلا بھی سامنے کھڑی, مجنوں بھی سامنے کھڑا ہوا. بادشاہ نے مجنوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا. یہ ہے لیلا, اس سے کرتا پیار, یہ ہے حسن کا کرشمہ. یہ وہ بادشاہ نے بڑے دربار میں جو لوگ ہوتے نا محب اور عاشق, وہ اپنی ذات پر تو سبھی برداشت کر لیتے ہیں, جب بات آئے نا ان کے حسن پر, یعنی ان کی معشوقہ محبوبہ پر, مطلوبہ اور مقصودہ پر, پھر بھی ان سے رہا جاتا, پھر ان سے نہیں رہا جاتا. اس موقع پر مجنوں نے کہا بادشاہ سلامت, آپ کے دربار کا ادب اپنی جگہ پر, مگر جب بات آئے وادی محبت سے, جب بات آئے عشق اور محبت کے علاقے سے, اس موقع پر کسی آداب اور ادب کو محفوظ خاطر نہیں رکھا جاتا. تب فقط محبوب ہوتا ہے, محبوب کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اس موقع پر مجنوں نے کیا کہا تھا؟ مجنوں نے کہا تھا بادشاہ سلامت, آپ نے میری لیلا کو دیکھا ہے اپنی نگاہوں سے, کاش مجنوں کی نگاہ سے دیکھتے, پھر پتا چلتا کل کائنات میں ایک لیلا ہی تو ہے جو حسن کا کرشمہ ہے, لیلا کے علاوہ کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے. نگاہ نگاہ کا فرق ہوتا ہے. مجنوں کی کل کائنات ہی لیلا تھی, اور بادشاہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ تو مجنوں سے پوچھ کر دیکھوں کہ وہ کیا ہے. آئے ہائے ہائے, جو محبت کرنے والے ہوتے نا, جب وہ بات کرتے ہیں ان کا محبوب اور معشوق, مطلوب اور مقصود, جب یوں کر کے انگڑائی لیتا ہے, دیکھیے گا ذرا تو پتہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ موسم انگڑائی لے رہا ہے, موسم بدل رہا ہے, کوس و قضا بدل رہے ہیں. ارے یہ دھنک کا منظر ہے, دھنک کا, کس کا؟ دھنک کا منظر ہے. یہ بہار آ رہی ہے جو میرے محبوب نے ایسے کیا ہے. ہم کہتے ہیں انگڑائی لے رہا ہے. اس سے پوچھ کے دیکھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے, موسم تبدیلی. سمجھا کے نہیں آ رہی؟ ہاں, محبین کی دنیا بھی ایک الگ ہی ہوا کرتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. کیوں بھائی, بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی کائنات ہی, دنیا ہی الگ ہوا کرتی ہے. کوئی ان سے پوچھ کر دیکھے کہ کس شے کا نام ہے محبت, وہ کہیں گے ظالم تو نے پی ہی نہیں, پی ہوتی تو تجھے پتا ہوتا کہ محبت کس شے کا نام ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص راہ محبت کا راہی نہیں ہے, وہ کیا جانے کہ محبت کیا ہوتی ہے. وہ محبت کیا جانے گا, وہ تو محبت کی میم سے واقف نہیں ہے, وہ تو محبت کی میم سے واقف نہیں ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ لفظ محبت ہوتا ہے کہ محبت ہوتا ہے. میں نے کہا تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اور اس میں بھی ایک نقطہ ہے, محبت کی میم پر زبر ہے, محبت کی میم پر زبر ہے. یہ زبر بتاتا ہے اہل محبت کے ہاں بس محبوب ہی فائق ہوتا ہے. اہل محبت کے ہاں محبوب ہی کیا ہوتا ہے؟ فائق ہوتا ہے. محبوب کے علاوہ کچھ بھی فائق نہیں ہوتا. ہیچ ہوتا ہے, پست ہوتا ہے, نیواں ہوتا ہے. کہتا نا میں نیواں میرا مرشد اونچا. وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے اس سے محبت ہو چکی ہے, اس لیے کہ اس سے کیا ہو چکی ہے؟ محبت ہو چکی ہے. اور محبت کے جو مدارج ہیں, مدارج اس میں ہوتا ہے سب سے اعلیٰ درجہ, اور وہ کیا ہوتا ہے؟ محبوب میں خود کو فنا کر دینا. محبوب میں خود کو فنا کر دینا. محبوب کے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ میں بھی کچھ ہوں, آنا نحنو, نہیں. محبوب کی ذات میں, محبوب کی بات میں, محبوب کے نام میں خود کو فنا کر دینا, یہ محبت کے قرینوں میں سے ایک قرینہ ہے, محبت کے اصولوں میں سے ایک محبت کا اصول ہے. کیا کرنا؟ محبوب میں خود کو فنا کر دینا, محبوب میں ڈوب جانا, محبوب میں غوطہ زن ہو جانا. اگر محبوب چڑھے ہوئے دن کے وقت بھی کہے کہ رات کی تاریکی چھائی ہے, اس موقع پر محبوب کی بات کو تسلیم کرنا اور کہنا کہ تاریکی ہے, رات ہے, رات ہے, رات ہے. اسی شے کا نام محبت ہے. اگر آپ نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں محبوب صاحب آپ کیا کہہ رہی ہیں, کیا ہو گیا آپ کو, ذرا شیشے تو صاف کریں, نہ گویا کہ آپ نے غداری کر دی, بے وفائی کر دی, یہ جرم بغاوت میں آپ گرفتار ہو جائیں گے اور محبوبوں کی عدالت کے اندر آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا, کٹہرے میں لایا جائے گا کہ آپ کے محبوب نے کہا تھا
دن کے وقت میں کہ رات ہے اور آپ نے کہتے کہ نہیں رات نہیں دن ہے، گویا کہ آپ گستاخی کر بیٹھے، اور گستاخ کی سزا کیا ہوتی ہے؟ سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ اللہ اکبر، کس طرف لے گئے آپ؟ کدھر بات کو گھما دیا، کہاں چلے گئے آپ؟ آپ پوچھ رہے تھے کہ نہیں کیسی ہونی چاہیے؟ ہاں پڑھی لکھی ہونی چاہیے؟ آتی جب دیکھنے جانا مطلب خود ہی جانا بندے نے، خود ہی ہاں مطلب خود ہی جائے ساتھ دیکھنے کے لیے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہوتا نا بیوی کو دیکھنا، بتائیں ہماری شریعت میں اجازت ہے کہ نہیں؟ جی اجازت ہے۔ تو اس دیکھنے سے مراد یہ بھی نہیں ہوتا کہ بندہ ڈیپلی اور تفصیلی دیکھے، یعنی پورے آدھے گھنٹے کی ویڈیو دیکھے، تو ان کا اچھا دکھے۔ ہاں یہ مراد نہیں ہوتا۔ مراد ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس بندے کی شادی ہونی ہے، اتنی تو اللہ پاک کی ذات نے اسے بھی عقل کا چھان پورا عطا کیا ہے کہ وہ اگر کسی کو چلتا ہوا دیکھ لے وہ جج کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کو بات کرتا ہوا دیکھ لے تو وہ جج کر لیتا ہے، اور کسی کے دوپٹے کو سرکتا ہوا دیکھ لے تو وہ جج کر لیتا ہے کہ کیا ہے پس پردہ، حالات و واقعات اور معاملات زندگی ہے کہ نہیں؟ ایسے تجربہ کار تو آپ ہیں نا ماشاءاللہ، جہاں دیدہ ہیں، ٹھیک ہے، جہاں دیدہ ہیں اور اشخاص دیدہ ہیں، اصناف دیدہ ہیں، اجناس دیدہ ہیں، اتنا تو تجربہ ہوتا ہے کہ سب کو کہ آپ جو ہیں شرفا ہیں، اصفیاء ہیں، اتقیاء ہیں، یہ ہیں کہ اشقیاء ہیں اشقیاء ہی لگتے ہیں آپ کو، کیوں بھائی؟ اصفیاء کے اشقیاء، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ تو اس کے بعد کہاوت بھی بنی کیا مدارس کے لڑکوں پہ، کیا وہ کہتے ہیں ایک بزرگ اپنی بیٹی کو لے کے آیا کالج سے یا اسکول سے، جب آ رہا تھا راستے میں، پھر اسکول سے چھٹی ہوئی، بیٹا ساتھ میں دوپٹہ لے لو، اور جب کال سے چھٹی ہوئی انہوں نے کہا نقاب بھی کرنا، اور جب مدارس سے چھٹی ہوئی بچوں کہتے ہیں آپ ہاتھوں پہ دستانے بھی ہونے چاہیے، پاؤں پہ جرابیں بھی ہونی چاہیے آپ کی، کہ اتنی ناخن سے پیش چاہتے تھے کیسی ہے۔ حاشیے واہ واہ۔ چاہتے ہیں حاشیے۔ ان کا لٹمس ٹیسٹ بڑا ہائی لیول کا ہوتا ہے، جاپان سے منگوایا ہوتا ہے، چائنا سے نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے جو سینسر ہے نا، سینسر بڑے اندر تک مائکروسکوپ رکھتے ہیں، یہ مائکروسکوپ اندر تک جھانکی ڈال لیتے ہیں۔ اللہ نے عجیب شان عطا فرمائی نا امت کے ان مقتدیان اور رہنماؤں اور پیشواؤں ہے نا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا کرم ہے، اس کی جود و سخا ہے کہ ہمارے اوپر زیادہ پروردگار عالم کی برکات کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ جو ہیں فلاں کے ساتھ کریں اور فلاں کے ساتھ نہ کریں۔ سب سے جو اچھا اور بہتر اصول ہے وہ ہے ہم مزاج ہونا۔ کیا ہونا؟ ہم مزاج ہونا۔ اگر کوئی ہم مزاج ہے، بھلے وہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، کیونکہ اچھا یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے پاس کافی ساری کیسز آتے ہیں، کافی سارے معاملات زندگی آتے ہیں، کافی سارے لوگ آتے ہیں اپنے گھریلو زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں، تو اس میں پھر ہم تجربات کو اخذ کرتے ہیں، ان سے ہم جو ہے مشاہدات کو لیتے ہیں، ان کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے اس کے جب تجربات ہم سے شیئر ہوتے ہیں نا، تو اس سے پھر کئی چیزیں ہمارا جو اسکینر ہوتا ہے نا، اسکینر وہ اس کو پک کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس اصول کے تحت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے مدرسے دی کو سے کڑی نہ بیاہ نہ کری رول جانے کا، نہیں، یہ ضابطے غلط ہے۔ اگر کوئی رلا ہوا ہے تو بھئی اس طرح تو پھر عورتوں سے کئی رولے ہوئے ہیں، تو کیا عورت کو ہی ہم اگنور کر دیں؟ نہیں نا، تو اس لیے یہ اصول نہیں ہے الحمدللہ کئی، بلکہ میں ویسے اگر صحیح پوچھے نا، جو مولوی ہے اسے مدرسے کی لڑکی کے ساتھ ہی شادی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کے ریزن بتا دیتا ہوں۔ نمبر ایک، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو مدارس والے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھی قاری بھی ہوئے تو قاریہ بھی ہوئے، عالم بھی ہوئے تو عالمہ بھی ہوئے، یعنی انہیں بڈھی بھی پڑھاؤں دی ہوئے، تاکہ دونوں بنین اور بنات کا شعبہ چل سکے۔ ایک وجہ تو یہ ہوگی۔ اب اس کی وجہ سے کئی بندے جو ہے اچھی اچھی نوکریوں اور اچھی اچھی جابس اور اسی طور پر اچھی جگہوں سے معروم ہو جاتے ہیں کہ وہ سنگل ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، مدرس بھی ہے، مناظر بھی ہے، ہر شے ہو کے ہے، بیگم وہ اس لیول کے ہوتے نہیں ہیں، انہیں ضرورت ہے دونوں شعبوں کو چلانے کی۔ ایک وجہ تو یہ ہوگی۔ دوسری یہ ہے کہ جو اگر آپ دنیا دار کو لے آئیں گے وہ مولویوں کے مزاج سے واقف نہیں ہے۔ اب آپ جائیں گے تقریر کرنے کے لیے، رات آئیں گے کوئی 1 بجے 2 بجے 3 بجے آپ کا جلسہ ختم ہوا، آج کل پرسوں چوتھ ادھر ادھر، جمعہ فجر تو بعد درس دے، عصر تو بعد درس دے، فلان ٹائم افطاری کا درس دے، سحری کا درس،
جو دنیا دار ہوئے گی نا انہیں تو یہ ادھر سسٹم دیکھے نہیں ہوں گے. دیندار جو عورت ہوگی اس کو پتا ہوگا انہیں شیڈول یعنی وہ نمازوں والی ہوگی بیانات کی ساری ہسٹری اس کے سامنے آتی ہوگی فجر تو بعد درس ہوں یا سیاریاں سے درس ہوں یا قیام اللیل ہوں یا تو وہ تو آخے کہ یونیورسٹی والے بھی میں بھائی پڑھنے پہ گئی کدی یہ جناب والا راتی آ کہڑی نماز جی راتی کوئی 12 بجے تو بعد ہوں کیونکہ وہ اس فیلڈ کی ہے ہی نہیں. مدرسے کی طالبہ کو پتا ہوگا کہ نہیں ہوگا آ کہڑا لیکچر تے بیان ہے فجر تو بعد ہونا بھی لوکی تے 9 بجے کما کارا تے یا یونیورسٹیاں چ یا لیکچرار وغیرہ 9 8 10 بجے جا رہے ہوندے نا آ کتنا دا لیکچر ابھی تیرا ایڈا فجر تو بعد ہونا. اب مثال کے طور پر میں آپ کو صبح 8 سے پڑھا رہا ہوں اور رات 10 بجے تک میں آپ کے ساتھ ہوں. بعد والے کہے گی بھائی 3 4 بجے 12 بجے تو ساری یونیورسٹیاں بند ہو جاتی ہیں اور کالج بند ہو جاتے ہیں اسکولوں سے چھٹی ہو جاتی ہے صبح 8 بجے 9 بجے جاتی ہیں یہ کون سی پڑھائیاں تو کر رہا ہے کسی اور کے ساتھ ہی کر رہا ہے لگتا صبح 8 سے لے کر رات 10 بجے تک سبحان اللہ. لیکن جو مدرسے کی پڑھی ہوئی سے پتہ ہے کہ مدرسہ کا شیڈول کیا ہوتا ہے. مغرب سے عشاء مطالعہ ہوتا ہے عشاء کے بعد تکرار ہوتا ہے اور فجر سے لے کر فلاں وقت تک یہ کام ہوتا ہے منتھلی یاد کرنی ہوتی ہے فلاں پیریڈ ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ آپ کی ہم مزاج ہوگی وہ کیا ہوگی آپ کی ہم مزاج ہوگی. تو ہمیشہ ہم مزاج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرنا یا اس کی خواب دیکھنا ہم مزاج کے ساتھ. میرا سوال ہے میں نا میں نے پاپا سے کہا میری شادی کرے اسی سال میں پاپا نے کہا تم لڑکی ڈھونڈو یا ہم ڈھونڈیں تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ ان سے کہو کہ ہم رل مل کے ڈھونڈتے ہیں مل جل کر کام کریں. میں کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تلاش کرو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تلاش کرو رل مل کے تلاش کرو دونوں. ہم اکٹھے نہیں ہوتے نا مطلب اکٹھے نہیں ہوتے. تو یہ نہیں ہے کہ دونوں نے رل مل کے رشتہ بھی تو اپنا ویکھی جا وہ اپنا ویکھی جا. میں کیسے دیکھوں میں دروازہ کھڑکاؤں کہ نہیں آپ نے ایسے نہیں. مثال کے طور پر یہ آپ کے بھائی ہیں بھائی اس بھائی کو رشتے کی تلاش ٹھیک ہو یہ نا سمجھ رہے آپ نہیں میں سیریس کہہ رہا ہوں. بندہ اپنے اساتذہ سے کہہ استاد میں شادی کرنی ہے تو کوئی اگر میرے مناسب ہوئے کیونکہ استاد جانتا ہے کہ آپ کی کیا تعلیمی صلاحیت ہے یا سارے چیزیں یار میرے دوست ہوتے ہیں. جب آپ نے ان سے شیئر کر دیا کہ یار میں نے شادی کرنی کوئی بہتر رشتہ ہو تو مجھے بتانا تو ان کی نظر میں آپ یہ گویا کہ یوں سمجھے کہ 10 12 13 20 گھرانے ہیں یعنی ان لوگوں کا 20 گھرانوں میں تعلق ہے. کوئی ایک آدھ آپ کو بتا دیں گے یار ہمارے محلے میں ہے ٹھیک ہے. اسی طور پر اساتذہ تو آپ نے ایسے تلاش کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کہنا ہے کہ دروازہ کھٹکا کے ہے گا کوئی رشتہ دوجا کر ہے گا کوئی رشتہ یا کشکو لیے پھر اللہ دا واسطہ جے کوئی رشتہ ہی دے دو. یہ کام تو نہیں نا آپ نے کرنا. پوچھے کہ میں کیسے تلاش کروں آپ نے ایسے تلاش کرنا. آپ کے والد صاحب بھی تو اپنے کولیگس کو کہیں گے اپنے یاروں بیلیوں دوستوں کو کہیں گے میرا بیٹا ہے تو وہ اس کی شادی کرنے تو کوئی مناسب رشتہ تو بتا دینا. وہ بھی تو دروازے نہیں نا کھٹکھٹائیں گے اپنے یاروں بیلیوں سے کہیں گے. عورتیں بھی اسی طرح کرتی ہیں یار نسرین نے کوئی رشتہ ہے تو دسی وہ اپنا آڑا منڈا نہیں اڑا وہ بیاہ کرنا پڑا وہ کاری نہیں اڑائے گا مولوی اڑم جس سے پڑھتا ہے بیاہ کرنا ہے تو وہ ان کو بتا دیتی ہیں. ان کے سامنے کبھی چلتے پھرتے کوئی رشتہ آ جائے تو ان کو بتا دیتی ہیں. یہی طریقہ ہوتا ہے. ایک اور طریقہ بھی جیکٹ کو پیچھے رکھو آگے پائیں یہ آج کے دور جدید کا طریقہ ہے آپ اس کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. یہ نہیں کرنا سچی مچی کا یہ ویسے بھی کہا ہے آپ اچھا خیر کیا بات کر رہے تھے بھائی ہم وہ سوال ہے اس سے کون سا کہ گھر ساتھ خود جانا مطلب گھر مطلب لڑکی کو دیکھنے جانا شریعت نے اجازت دی ہے ایک دفعہ دیکھنے. ہاں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب آپ کو بتا دیں یا ان کے آپس میں کمٹمنٹ ہو جائے سامنے بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے لیکن اس میں زیادہ دیر نہیں. بس آپ ایک نظر ڈالیں یا آج کے دور میں تصویر ہے لیکن تصویر میں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل تو وہ فلٹر سے لگے ہوئے ہیں تو فلٹر پہ تصویر میں کچھ ہوتا ہے بعد میں کچھ نکلتا ہے. تو آپ یہ کام پہلے کر لیں بجائے اس کے بعد میں لڑائیاں ہوں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ شرافت کے خلاف ہے یہ حیا کے خلاف ہے. اللہ کے بندو تسی شریعت تو ود کے حیادار بن گئے. اللہ کے نبی کے بارے میں کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کمواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا فرماتے تھے. تو اس حیا والے پیغمبر نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس لیے کہ یہ کوئی سودا نہیں کہ چلو بندے نو آپ کافی نہیں میں بہتے سفیان لڑی سی چل ٹھیک آپ منہ لگا تو یار لے بول رہے یہ کافی تھوڑی ہے یہ کوئی سودا تھوڑی ہے. اس کے ساتھ آپ کی زندگی جڑی ہوئی ہے ساری کی ساری. آپ کی جو لائف ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اگر آپ کا رشتہ صحیح جگہ پر نہ ہو.
تو ایدا دے سارے کم پوچھ پریت اور جانچ پرکھ دیکھنا اور ہر طرح کا معاملہ یہ شادی سے پہلے ہونا چاہیے. شادی کے بعد آپ اٹھا جنہیں میری شادی کر دیتی ہے یا فلانی یا ٹمکانی، یہ شادی کے بعد کر رہے ہوتے ہیں. بھی سارے نقص نکالو، نقائص بیان کرو شادی سے پہلے. وہ تیرے اتنے نہیں تیل لگا تو تیرے اتنے تیل لگا اتنے نہیں رکھا اتنے آگے تو پڑے. اتنا کام شادی سے پہلے کرو، شادی کے بعد نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اس لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ سارے کے سارے معاملات کو کب کلیئر کریں؟ شادی سے پہلے. جب آپ کا دل ٹھک جائے، مطمئن ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ سبحان اللہ کہہ کے جو ہے اوکے کر دیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی سوال اس حوالے سے ہوا تو آپ کر سکتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. شادی کے بعد اپنی شادی کو رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی ٹپس ہوگا؟ ٹپس صحیح. میرے پیارو، ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا. ہر ایک انسان کامیاب زندگی گزار سکتا ہے تب جب وہ اس اصول کو ہر جگہ پر اپلائی کرے. اور وہ اصول ہے اپنی حد میں رہ کر آپ اپنا وقت گزاریں، اپنی حد کو کراس نہ کریں. ہمارے گھروں میں مین پرابلمز کیا ہیں کہ میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں. اب ان کے معاملات میں کون عمل دخل دے رہا ہوتا ہے؟ نہیں، سسر، ساس، دیور، جیٹ، نندیں اپنے پران بلا کے کہنیاں دیکھا شاہ جی نے کی کیتا صبح بڑا پرانا سیٹ نہ سی، بڑا اتنے پیا سا می نے اپنے داج دا رکھا سی تک کھولیا نہیں سکا، انہیں کھولیا. ایک کون کہہ رہی ہے یعنی کہ عورت دی نند، یعنی اس اپنے بھائی کی جو ہے بہن کہہ رہی ہے اور اس کی کیا بنتی ہے نند. اب جب یہ معاملات میں دخل اندازی کرے گی نا، پھر کیا ہوگا؟ گھروں میں جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی. ارے اس پگلی کو چاہیے اپنے گھر میں جا کے اپنے معاملات کو چلا، ادھر نہیں. ساس اور سسر ہے بھئی، آپ بھی آپس میں میاں بیوی ہیں، آپ اپنے معاملات کو چلائیں. اس کو بریف کر رہے ہیں، پتر ایدا نہیں کرے دا ہوندا، ویکھنا کوئی بھلا کم چنگا 12 بجے اٹھتی ہے گی، تو آپ ہی دس جی امی ہاں واقعہ تو نہیں کم چنگا ہے. ایدا ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ تینوں کی لگی تو اپنا کام کر، تسبیح پھیر، جا کر شاہ اللہ یاد کر، آخرت کی تیاری فرما. ان کے معاملات میں جو ہے ٹانگ اڑا رہی، بھائی ان کی اپنی لائف ہے، ان کی اپنی زندگی ہے، انہیں زندگی جینے کا کوئی حق نہیں ہے. کیا جب آپ اس عمر میں تھی، اس ایج میں تھی، یا ینگ تھی، یا نواں تھا، اس موقع پر کیا آپ یہی چاہتی تھی کہ آپ کی ساس آپ کو ٹارچر کرے، آپ کی نگرانیاں کرتی پھرے، آپ کی شکایتیں لگاتی پھرے؟ مجھے بتائیں، یہ جو آج کل ساسیں پڑی ہوئی ہیں، ساسیں، اور جنہوں نے سانسیں کھینچی ہوئی ہیں، کیا جب یہ اس عمر میں تھی تو یہ اپنی ساس سے یہی توقع رکھتی تھی؟ کیا توقع رکھتی تھی؟ سن کوئی پوچھے نا تو کون ہوتی پوچھنے والی؟ ٹھیک ہے، آج کیا ہے؟ آج اپنی نو کو پوچھ رہی ہے. تو بندہ یہاں پر بھی یہی بنتا ہے تو کون ہوتی پوچھنے والی، اپنا کام کر. تو یہ اصل میں ہم سب کے ساتھ جو ہے اس معاملے میں غلط ٹریک پر چل رہے ہیں. دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی دینا، دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی دینا. اپنا اپنا کام کرو گے. اگر اپنا اپنا کام کریں گے نا، جس کا کام اسی کو ساجے، جس کا کام اسی کو ساجے. اب دیکھیں، مجھے پتا ہے کہ میں نے کس موقع پر ایسے کرنا اور کس موقع پر ایسے کرنا، بجائے اس کے کہ آپ کہیں بھئی میں اپنی طبیعت سے واقف ہوں. مثال کے طور پر میں 24 گھنٹوں میں ایک بار کھانا کھاتا ہوں. تعجب ہوتا ہے آپ کو، لیکن آپ جو ہے ماشاءاللہ 4 بار کھا لیتے ہیں. اب میں کہوں کہ تم 4 بار کیوں کھاتے ہو، یا تم کہو کہ آپ 1 بار کیوں کھاتے ہو؟ میں اپنی طبیعت سے واقف ہوں، میرا اپنا مزاج، میری اپنی لائف ہے، مجھے جینے کا حق ہے. جب آپ کسی کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے نا، آپ کہیں گے وہ قاری صاحب یہ بھی کوئی کام نہ بچے نے پڑھونا کہ فضلہ اٹھا سوکھا کام نہ، میرے کو پوچھ کے دیکھو بیان کتنا کرے گا، اتنی دیر کتنا بولی دا. بیٹا اگر تم کوئی 4 گھنٹے واسطے کلاس سے بہ گیا لگ تین بھی پتہ جانا ہے کس پا وک دی ہے. آسان ہے کہ بچوں کو کور کرنا اور اتنی شور اور آواز میں اتنے گھنٹے گزارنا؟ انسان کے دماغ کی ٹھیکریاں بچ جاتی ہیں. اور لوگ کہتے یعنی اس کے معاملات میں عمل داری جو ہے اپنی دکھانی، عمل دخل اس میں جو ہے اپنا شامل کرنا. ہمیشہ وہ گھر اجڑے گا جس گھر میں میاں بیوی کے علاوہ کسی اور کی عمل داری ہوگی، چاہے وہ اس لڑکے کے ماں باپ ہوں یا اس لڑکی کے ماں باپ ہوں، دونوں کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ اپنے گھروں کو محفوظ اور امن
امن کا، آشتی کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کے معاملات میں کسی کی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ سنیں صحیح، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے چپ چپ نہیں، ٹھیک ہے جی امی، اچھا ٹھیک ہے امی جی، بالکل بالکل، بس سنیں، اس کے بعد آپ خود سوچیں گے اس میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اس کو تھوپے نہ، اس کو نافذ نہ کریں، اس کو اچھا کئی ایسے ہیں اس نے جانا جی اپنے گھر میں کے وہ غریب نہیں کری، امی کو پوچھ لو اگر امی اجازت دیں دی تو پھر میں تم چھاٹا ہوں گا، پھر وہ بیاہ تیری امی نہ ہوا، بندہ پوچھے تیری بیگم کا بیاہ تیری امی نہ ہوا، یہ ابو کو پوچھ لو، وہ ابو کو پوچھے بھائی بیگم تیری قبول ہے تم فرمایا سکا کہ امی ابو نے فرمایا سکا، یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہمارے معاملات ہیں زندگی کے، بالفرض پوچھنا ہی ہے، تم پوچھ بالفرض تو ایڈا ہی درخواست لائے گا ماں استاد کو درخواست لے کے ناظم صاحب کو سین سن کرونے ہیں، وہ تم پوچھ، وہ ذمہ داری نہیں ہے، وہ حد دا تم، اس کی حد کیا ہے آپ، یعنی شوہر، آپ کیا کرتے ہیں اپنی ذات کو بیچ میں سے نکال کے وہ چاری کدی امی دے در لے لیندی، نہیں ہجے تو تمہیں پتا بھی آٹا مکن والا تے وہ دانے بھی ہجے پینے سکے تے وہ صفائی بھی کرنی سکی، پڑولا بھی خالی کرنا سکا، وہ تمہیں پتا نا پھر وہ آ رہی ہے شازیہ تو پچھوں رضائیاں بھی کرنیاں سکیاں، انہوں نے دھوپ بھی لونی سی، پرسوں مشین بھی لونی سکی، کل بھی پرسوں مشین بھی لونی سی، آ کام ہے، سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ تو میرے پیاروں اگر آپ اس اصول کو اپنا لینے، کیا کسی کی عملداری آپ کے معاملات میں نہیں ہونی چاہیے، آپ کا گھر سکھی ہو، جب جہاں جس وقت کسی اور کے معاملات آپ کے گھر میں آئیں گے نا تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر کو کوئی بربادی سے نہیں بچا سکتا۔ کئی لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا یار الحمدللہ قسمیں اللہ دی اسی بڑے پیار محبت نہ لیندے ہیں، بس کی کریے ہن امی دی گل مننی پیندی ہے، یا یار یقین جان کے میرا نہیں دل کرتا ہے کہ میں امی بیوی نوں چھڈاں تے طلاق دواں، پر ہن ابو مجبور کری جا رہے ہیں، میں کی کر سکتا ہوں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ یعنی یہ آپس میں دل ان کے ملے ہوئے، پرابلم کہ تم اور تو ابو کہنے چھڈ، ابو آندے مینوں لے کے نہیں ہونا ہے، ابو آندے تو کیا کہہ رہا ہے؟ میرا تو دل کرتا ہے لیکن اپنا دل نہیں لگتا ہے، ان دنوں کے میں تو رضائی منہ دے کروں گا، اپنی کیفیت یہ وا کسی پیچھے لگ کے گھر اجاڑیا پیا، اور سچی بات ہے یہ داستانیں ہیں ہمارے معاشرے کی، ہمارے سامنے تو چونکہ آتی رہتی ہیں، ہم فیس کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، یہ جینوین مسائل ہیں۔ کئی ایسے ہیں بیٹی کا دل نہیں مانتا کہ میں یہاں پر شادی کروں، بس یہ نانکے کہتے پھر نانکے کی وجہ تو کرنی پیندی، مامے ہوں ناراضی تھے، مامے دے گل تے نہیں سی موڑ سکتے، تسی آپ سوچو جی، یہ دادی نے کیا سکا بھی اتنے رشتہ کرنا ہے، بس انہیں پکی کر چڑی سوں، دادی زبان تے نہیں نہ موڑی جا سکتی ہے، اس قسم کی باتیں کرتے۔ اللہ دے بندیا زندگی دادی نے گزارنی ہے یا انہیں گزارنی ہے؟ کس نے گزارنی؟ جس کی شادی کرنی، انہوں نے آپس میں زندگی گزارنی نا، ان کے دلوں کا ملاپ لازمی اور ضروری ہے، نہ کہ دادی صاحبہ کا۔ دادی نے آپ کو بھی دادی صاحب تسی شادی فرما لی اور سب کچھ کر لیا، انہیں آخر دی تیاری فرماؤ، ان معاملات میں آپ عمل دخل نہ دیں۔ یہ ہمارے گھروں کے جینوین معاملات ہیں جس کی وجہ سے گھر ہمارے اجڑے ہوئے، گھر کیا ہیں؟ اجڑے ہوئے۔ اس اصول کو اپنائیں گے، کون سا؟ آپ کے معاملات میں کسی کی عملداری نہیں ہونی چاہیے، کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اپنے معاملات، اپنے مستقبل کو دیکھو، میں یوں سمجھ لیجئے میاں بیوی ہیں، ان کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ فیصلے کریں اپنے مستقبل کو دیکھ کر، اپنے فیوچر کو دیکھ کر، اپنی اولاد کو دیکھ کر، اپنے آپ کو دیکھ کر، بس یہ ہے آپ کی کل کائنات، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی اور آپ، یہ ہیں کل کائنات آپ کی، اس کے علاوہ کوئی آپ کی کائنات میں شامل اور داخل نہیں ہے۔ یہ جو گلیکسیز، اتنے سیارے، پلوٹو، عطارد اور فلاں فلاں ہے نا، یہ پتہ نہیں کس نظام شمسی کا حصہ ہے، آپ کے نظام شمسی کا حصہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ ماں باپ کو چھوڑ دیں۔ اچھا کئی ایسے تو امی دے کپڑے نہیں دھوتے ہیں، اس کی ذمہ داری میں شامل، امی دے کپڑے تو دھو، وہ تیری امی کیوں دی امی ہے، انہیں کدی آخیا میری امی دے کپڑے نہیں دھوتے؟ بولتے نہیں، انہیں کدی آخیا نہیں۔ ہم جو ہے اس کے اوپر سارے غصے نکال رہے ہوتے ہیں، ارے اللہ کے بندے اس کا احسان عظیم ہے تیری ماں کے کپڑے دھوتی ہے، اس کا احسان عظیم ہے تیری ماں کی خدمت کرتی ہے، اگر کبھی کوتاہی ہو جائے تو تیری ضرورت کتنا ہوئی کہ تم ان دوائی دیتی ٹائم نہ، میری ماں مارنی تو کہیں تک میری ماں مارنی ہے یار، بندے کو دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، ہم فوراً سے غصہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی حد میں نہیں رہتے کہ ہماری حد کیا ہے۔ جب جہاں جس وقت آپ اپنی حد کو کراس کریں گے، کوئی بھی تنظیموں میں، تحریکوں میں، کئی ایسے ہیں نرم مزاج والے،
آج ویخ لو جہادیاں ہر ٹائم جناب اللہ صلی کیا ہوتا وا انہوں مارن تو کوئی کام ہی نہیں ہے. اصل کام تو آ وا جو اسی کرتے پہ ہے. ان کو دیکھ لو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کام ہے, یہ کوئی کام ہے, یہ تو خسری ہے, کھسی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہوتے اللہ کے بندو آپ کا کام ہے وہاں پر سرحدوں کے اوپر پہرا دینا اور ان کا کام ہے ادھر محنت کرنا. اگر ہم نے ان کو ادھر بھیج دیا اور آپ کو ادھر بلا لیا نا تو پھر ہوگا کیا؟ جب وہاں پر دشمن حملہ کرے گا تو یہ کہیں گے بھائی دوست بزرگوں, بھائی دوست بزرگوں. تو انہوں نے بھائی دوست بزرگوں کو ویسے ہی تیش نیش کر دینا. انہوں نے اکرام مسلم کا دسترخوان لگانا ہے کہ آجو میرے بھائی. انہوں نے کہا سب اتنے دسترخوان تینوں رکھ کے اسی کھانے ہیں, تیرا ہی قیمہ بنا دیا گیا. وہ یہاں پر سجتا ہے نرم مزاج اور آپ ایک گرم مزاج آپ وہاں پر سجتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے. اگر ایک گارڈ ہے کسی ادارے کا, مثال کے طور پر یہی کا گارڈ کے اصل کام تو میں کرتا جی, اب ایک اور بار بار بوا کھولنا کسی بندے نے ادھر ملانا کسی نے ادھر ملانا باہر ٹی پانچ ہوں بالکل پوچھ کے دیکھو استاد لے لو مسجد میں بیٹھے آ کمرے سے نہ کوئی چین نہ کوئی پان تو جناب والا مسجد سے زندگی گزار دے پہ آ گئے. یہ انہوں نے بتا دیے دسو کہ کس پا وکے گی. ایک گارڈ ہے اسپتال کا, وہ کہا کہ ڈاکٹر دے فارغ ہے جناب والا گڈی سے اتر دینے آرام سکون اسی کمرے سے جاتے ہیں جناب والا شامی 4 بجے پھر باہر. میرے کو پوچھ کے دیکھو 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنا, کڑیاں پیریاں تو پیری ہے کبھی بوا کھولنا کبھی یہ کرنا کبھی وہ کرنا, اصل کام تو میں کرتا پیا. اب اگر ڈاکٹر کو اٹھا کے گارڈ کی جگہ پر بٹھا دیں اور اس کو وہاں پر سرجن روم میں بھیج دیں, یہ وہاں پر چھری چلانے کی بجائے چاقو چلانے کی بجائے تڑالی کرے گا, سیدھا مریض کو پھڑکا ہی دے گا. ارے بھائی تیرا کام یہاں پر ہے, ڈاکٹر کا کام وہاں پر ہے, جس کا کام اسی کو ساجے. یہ ہماری روش ہے. ہم تنظیموں پر اعتراض کرتے ہیں, تحریکوں پر اعتراض کرتے ہیں, جماعتوں پر اعتراض کرتے ہیں. آئی بس بھی کوئی کام کتاب بھی استاد دیکھو کنی ہو جائے یقین جانو. اسی ویلو صبح تہجد ٹائم اٹھی ہوندی پتہ لگا تہجد ٹائم وہ تو جا کے شلوار پھر کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ کلاس ہوندی ہے, پورا دن چل سو چل انہوں نے دیکھ لو 4 گھنٹے پڑھاਉਂਦੇ ਆ آج 1 گھنٹہ پڑھاਉਂਦਾ اس کے بعد پورا دن چھٹی. یہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ انہوں نے کوئی کام نہیں موج ہے, کتابی منیا نے موج آ گئی. انہوں کو پوچھ کے دیکھو 14 سے کتنا یاد کرے تھے. ان سے تعلیرات راسن بخسن زیبن اور میزان مفزان, یہ مفزان سے میزان کیسے بن گیا, ماں مر جاتی ان کی سوچ کے یار کیسے بن گیا. تم نے تو سیدھا سیدھا پڑھنا ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. آپ نے تو ایسے پڑھنا ہے. اس نے جو ہے مفزان کو میزان بنانا ہے, یہی تو کام ہے کیا مفزان, اس کی جوڑ توڑ کر کے قانون اپلائی کر کے, اور پھر کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ یہ خلاف قیاس ہے. واہ کتنا سو کا کام خلاف قیاس. ان سے پوچھ کے دیکھو کہ کس بات لکھتی ہے, اور وہ کہتے ہیں اے مولویس نے اللہ اکبر کبیرہ. اصل میں بات یہ ہے کہ کام آپ کا بھی عالی ہے, کام ان کا بھی عالی ہے. یہ ہمارا اعتراض فضول ہے کہ تسی نہیں کچھ کرتے پہ, اصل کام اسی کرتے پہ. کہتے نہیں ہفتے بعد جمعہ پڑھانا آندا خطیب صاحب موجاں بھائی, ہفتے تو بعد پڑھانا جمعہ, اسی پورا ہفتہ 5 نمازاں فجر ظہر عصر مغرب, مطلب کوئی کام نہیں کر سکتا. یقین جان اللہ دے بندے جانا جمعہ پڑھانا نا, تیاری اس کو پوچھ کے ویکھ کس بات لکھدی ہے, پسینے چھٹتے پے ہوندے ہیں, اور اس کی بات کہنی ہے, بات کیسے کہنی ہے, کتنی کہنی ہے, اس کا حوالہ, اس کا ریفرنس. کوئی بات کوئی شخص اعتراض ہی کر دیتا ہے, اس اعتراض کو کیسے کور کرنا ہے, اور بات ذمہ داری سے کہنی ہے, اس بات کی ذمہ داری ساری کی ساری اس کے اوپر ہے. یہ کوئی عام کام نہیں ہے, عام کام نہیں ہے. تو اس لیے اس اصول کو یاد رکھیں, جس کا کام اسی کو ساجے. سب کو کہو الحمدللہ یار آپ بھی بڑا اونچا کام کر رہے ہیں, اللہ نے مجھے اس کام کے لیے قبول کیا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب آپ یہ والی روش اختیار کریں گے نا, سب کو اپریشیٹ کریں, آپ جو کام کر رہے ہیں کمال, باقی اللہ پاک کے ذات نے مجھے اس کے لیے قبول کیا. انشاءاللہ کام دین کا بڑھے گا. جب آپ کہیں گے تسی نہیں کم کر دے پے, تسی جناب اللہ ہڈ حرام ڈسکرے بنے کرتے ہیں, وہ بھائی وہ اتنا کام کرنے واسطے ڈسکرے بننا ہی پہنتا. نہیں سمجھ رہی میری بات؟ یعنی کوئی ہیوی کام ہے نا, یعنی دشمن کو مارنا ہے, اس کے لیے ڈسکرا بننا پڑتا ہے. ایسے اور کوئی ہٹے پٹے اٹڑے جوگر پائی کرتے ہیں. انہوں نے موجاں بھائی جیکاں ویکھو, انہوں نے آنیاں جانیاں ویکھو 1 to 5, اور اتنے کی کاواساکی چلنا ہے گا. انہوں نے کما واسطے ہی چیزاں چاہیے. تو آپ ہیں ماشاءاللہ, اگر آپ پیدل بھی سفر فرما لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. کہتے اصل کام کرتے ہیں, پیدل دور تورے کرتے ہیں, دروازے کھڑکا کے سیدھے دعوت دینے آ گئے. یہ تبلیغ والے, ٹھیک ہے.
بھائی ان کا جو کام ہے اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں وہ وہی والے ہیں. آپ کا جو کام ہے اس کے تقاضے یہی والے ہیں. اب ایک مناظر بندہ، مناظر اسے آپ دیکھ لیں کتنا اس کا دماغ گھومتا ہے جب مناظرہ کرتا ہے. تیرے بعد بندوں کرنے ابھی کوئی کام ہے گالی کرنی نا کسے نا ایتھے جو بندہ آوے تو پھر لگ پتا جاتا تھلے وہ تو ہر شے چلتی ہے. جب بندہ مجمع کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے ہوائیاں اڑتی بندے کی، آسمان فضائی آسمانی میں تیرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، راشا تاری ہو جاتے ہیں انسان کی ٹانگوں پر. اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزلہ تو قیامت کو آنا ادھر ہی آیا ہوتا ہے، انسان کو کچھ نہیں سوچتا. تو اس لیے شرافت والا کام یہی ہے کہ آپ کا کام وہ ہے وہ آپ کریں، تسلی سے کریں، اور آپ زندہ باد. ہمارا کام یہ ہے ہم زندہ باد. جب آپ نے یہ روش اور یہ مثال بنایا انشاءاللہ العزیز دین کا کام بڑھے گا، پھیلے گا اور پھولے گا. جب جب ہم نے ٹانگیں کھینچی، نفی کی، انکار کیا، میں اکثر کہا کرتا ہوں آج سبھی یہ کہتے ہیں انا الحق، میں ہی حق. کوئی نہیں کہتا هو الحق، وہ بھی حق ہے. کوئی نہیں کہتا انت الحق، تو بھی حق ہے. آج سبھی کہتے ہیں انا الحق، میں حق، میں حق، میں حق. کسی کو کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انت الحق، تو بھی حق ہے، هو الحق، یار وہ بھی حق ہے. یہ روش اپنائیں. کیا؟ میں بھی حق ہوں لیکن تو بھی حق ہے، تو بھی صحیح کام کر رہا ہے، تو بھی صحیح کام کر رہا ہے. اس طرح سے جب ہم ساتھیوں کو لے کر چلیں گے نا انشاءاللہ دین کا کام کیا ہوگا؟ آگے سے آگے بڑھے گا. ٹانگیں کھینچنے سے دین کا کام آگے نہیں بڑھتا. آج ہماری کانفرنسز، ہمارے بیانات، ہمارے جلسے جلوس بجائے دفاع صحابہ کے، دفاع اہل بیت کے، دفاع کتاب و سنت کے، آپس کے دفاع یا آپس کے اعتراضات کے جوابات میں چل رہے ہیں. یہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ اگلا جلسہ کرنے طریقے کنوں ہوتی اس جلسے دی نبڑنا اپن یار ہے تو بڑا کوئی بیچدہ چھوٹا موٹا رہ لو پروگرام چیتی تھی نبڑی ہے نا جناب. ہمارے جلسوں کی صورتحال آج کل یہ ہے، جو ملحدین کے اعتراضات ہیں اس کے جواب نہیں دے رہے، جو منافقین کے اعتراضات ہیں قرآن پاک پر، حدیث مصطفیٰ پر، صحابہ پر، اہل بیت پر، اس کا جواب کوئی نہیں. آپس کی کلیش چل رہی جلسوں میں، جمعوں کے خطبوں کے اندر. وہ اس کو جواب دے رہا ہے، وہ ویڈیو سن کے اب اس کو جواب دے رہا ہے. اگلا جمعہ آتے، اگلا جمعہ آتے، جمعے آتے ہو اندازہ کر لو. اللہ کے بندوں کو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آپس سے گل بات کر لو. اتنے جڑا مارا تیر مارنا، تو تلوار مار دے، وہ تیر مار دے، تو نشتہ چلا دے، تو سوئی سے بولے، تو ٹیکا لا دے، جو مرضی کری ہو، آپس سے بیٹھ کر لو. کام ہو رہے ہیں پروگراموں کے اندر، جلسوں کے اندر، جلوسوں کے اندر، ریلیوں کے اندر، احتجاجوں کے اندر، اور اسی طور پر جو ہے جو ہمارے جمعے ہیں اس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ آپ بھی کچھ ایسا کا حصہ بنیں گے نا اس زمانے کے اندر. آپ نے ایسا نہیں کرنا. ممبر پر بس کتاب و سنت کو بیان کرنا، باقی معاملات کو مشاورتوں میں کریں گے، اجلاسوں میں کریں گے، میٹنگز میں کریں گے، دفاتر میں بیٹھ کے کریں گے، آپس میں بیٹھ کے کریں گے. ان معاملات کو آپ نے ممبر پر بیان نہیں کرنا، ممبر پر ڈسکس کریں. سمجھ آ گئی؟ ہاں کوئی اور سوال ہے تو کر لیں، پھر فٹافٹ چلتے ہیں. اگر کوئی مطلب دخل اندازی کرے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا؟ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 11 بجے لگے. 11 بجے. اچھا ایک دفعہ سارے کھڑے ہو سوال کرو اور پھر میں جواب دیتا ہوں. کھڑے ہو جائے. ہاں اگر کوئی دخل اندازی کرے تو معاملہ تو ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ جیسے کنٹرول ایسے کریں، کھڑے ہونے کا کیا، میں نے آپس میں باتیں کرنے کا نہیں. کنٹرول کرنے کا مقصد اور مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ آپ انہیں سنیں، اور سننے کے بعد آپ ان سے کہیں کہ جی میں انشاءاللہ کرتا ہوں، سوچتا ہوں اس کے اوپر، یا امید ہے کہ انشاءاللہ کور ہو جائے گا، شکایت نہیں آئے گی. بعد میں اسے جا کر اپنی وائف کو پیار سے سمجھا دیں گے یار ہمیں معاملات ڈسٹرب ہونے دے، یار کہ اگر ادنا کر لیا اپنا دے. انہوں نے ادنا اجازت نہیں، غصے نہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کی فرمایا کہ یا اللہ مجھ کون لگا میں جب جمائی آئے تو آپ ہٹ لیا کر پورا کہنا 100 پڑ جانا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے یہ جو عورت ہے نا، عورت یہ انسان کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی. فرمایا کہ اگر تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا توڑ بیٹھے گا سیدھی نہیں ہوگی. پر ہمارے ہاں اب بری تسی اندر چل جاؤ، میں سیدھا کردا، میرے پیو نے نا سیدھا کیتا، یہ ماں نے سیدھا نہیں کیتا، میں سیدھا کردا. اللہ نے بندیا تو نبی پاک علیہ السلام تو زیادہ عقل مند ہو گیا. جدو حضور نے فیصلہ کر دیتا، فرما دیتا یہ سیدھی نہیں ہونی، تو ہن تو سیدھی کر لیں گا. ہن دسو سیدھی کر سکتا بندہ نہیں. آپ نے فرمایا اسٹیڈی کے ساتھ ہی نفع اٹھاؤ. نفع اٹھانے سے مراد کیا ہے کہ پیار نہ، محبت نہ. اللہ کے نبی کے معاملات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ علیہ السلام 1 مہینے تک ناراض رہے.
تو یہ بھی جینوین مسائل ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ معاملات چلنے ہی چلنے ہیں گھروں کے اندر. کوئی کہنا کہ ایسا چل نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، نہیں، یہ کام ہونے ہم نے ٹیکل کیسے کرنا ہے، ہم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے، ہم نے ان کو لے کر کیسے چلنا ہے، وہ تکنیک سیکھنی ہے. جھگڑے ختم ہو جائیں نہیں ہو سکتا. جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اعتراضات ہوں گے، الٹے سیدھے کام ہوں گے، برتن ٹوٹیں گے، برتن ٹوٹیں گے. ٹوٹنے کے بعد آپ نے دل نہیں توڑنا. یہ تو دانت چلے کے اس کی، یہ تیری کمائی دے پیسے نسی نہ آئے گا، اس کر کے تو توڑے آئے گا. ارے بھائی ٹوٹا ہوا گلاس مارکیٹ سے نیا آ جائے گا، مگر ٹوٹا ہوا دل واپس نیا نہیں آئے گا. ہم کیا کرتے ہیں، اس بیچاری سے کوئی جان کے توڑا یار، ٹھیڈا لگ جاتا، پل پلیکھا ہو جاتا، کوئی سارے کو نہیں چیزاں ٹوٹ جاتی ہیں، اسی لا پا کر کے رکھ چڑھتے ہوتے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بلکہ کئی دے ایسے آ ہوئی، ایک اور ان کو گلاس ٹوٹ گیا، دوسرا گلاس چک کے سر سے مار کے انہوں توڑ چھڑ دیا، لے لیا یا نکا ٹوٹے نو. یہ رویہ ہمارا. بیٹھ جائے. ایسے رویوں سے میرے پیارو اجتناب کرو. نرمی کا پیکر بنو، سلو جوئی کا پیکر بنو، محبت و مودت کے مجسمے بنو. کس کے؟ محبت و مودت کے مجسمے بنو. غلطیاں اگر آپ سے ہوتی ہیں تو غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں. آپ کی غلطیاں معاف اور ان کی غلطیوں پر مواخذہ گرفت، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تیری جرت کتنا ہوئی کہ تو میں نہ ناراض ہو رہے، تیری ایسی نہیں جیسی، تو بھئی آپ کی پھر جرت کیوں آپ اس سے ناراض ہو؟ وہ کون سا کوئی روبوٹ ہے؟ وہ بھی ایک زندہ مشین ہے، زندہ انسان ہے، صاحب ذی روح ہے، وہ مردہ نہیں ہے، میت نہیں ہے. میت کے سامنے آپ جو مرضی واویلا کرتے جائیں اس بوٹا سے مس نہیں ہوتا. یہ بولتا ہے اور بات چپ کرو کی کھانا کھاتے ہوئے یار، ایسا کہتی میت نہیں. تمہیں آ کری جاؤ، او کری جاؤ، ادھر اتنے لگے گئی ہے. یہ زندہ انسان ہے، یہ تجھ سے ناراض بھی ہوگی اور کبھی کبھی طلق بھی ہو جائے گی، کبھی تجھے دو سنا بھی دے گی. سن لینا، یہ نہ کرنا تو کرنا سامان دینا، سامان بٹاتے سامان کٹاتے رہے. آج آہی کون کے کہانیاں کی پہلے میں مجھ مجھ دکھانا ہوتا سکا ان میں آہی کون کے کہانیاں کی نہیں. کیا جب تو ایسا کرے گا تو کیا پھر تو توقع رکھے گا تو پھر تیرے ساتھ ایسا معاملہ کرے؟ اس لیے آپ نے یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا، اس سے بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. جذبات کے ساتھ نہیں یہ چلتا. کس کے ساتھ؟ غصے کے ساتھ. کئی ایسے غصے سے کنٹرول کرتے ہیں، کہتے یار جدو میں یار دوست او بھائی جی میں تو کچھ کیتا ہی نہیں ہے گا، جدو میں کار بڑھتا ہوں سارے سہم جاتے بیگم میرے طرح نکل جاتے ہیں، پتہ چل جاتا بھی لے بھائی بابو صاحب آئے نے. بندہ پوچھے تو بگیاڑ تو ڈوگی ہے، مطلب ڈوگیوں ویک کے سہم جاتا بھی لے بھی پہنچ گئے نا بابے واٹی نہ دے. آپ کٹے فکر نہ دس سکے ہوں لو بھائی میں میرے دروازہ کھڑکاؤں دی دے رہا تارک دروازہ کھڑکونا ہر کوئی بندہ کہے میرا اپنی اپنی اوقات چاہتا ہے میرا اتنا روبا گھر چ. اللہ دے بندیا گھر والے پریشان ہون جدوں تو گھر نہ ہوویں، اداس ہون جدوں تو گھر نہ ہوویں، انہاں دا دل کرے کہ ساڈا شوہر دل ربا، ساڈا سرتاج دل نشیں جاگوزیں یہ کب آئے اور اس کے ساتھ 8 کھیلیاں نہیں 12 کھیلیاں کرے. چے جائے کہ وہ سوچے کہ یار جانا کہ تم اپنے کام تے نہیں جانا ہے، ابھی سارے سہم کے بیٹھے کھیل دے بیچ گئے، ساری کھیل ساری ٹھپ ہو گئی ہے. نہیں، آپ علیہ السلام جی وہ جھاڑو لگایا کرتے تھے اپنے گھر میں، جوتا گانٹ لیا کرتے تھے، تو آپ ہی کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام. تو آپ نے کب فرمانا ہے یہ نیکی کے کام؟ آپ نے کب کرنے؟ برتن اچھا میں ہوں برتن تو ماں واہ مرد ہو کے بھی مردوں کے ہاتھ ٹوٹے ہوتے ہیں، مرد نہیں ہاتھ مردوں کو مانجنا نہیں ہوتا ہے گا، سب کچھ کام کر سکتے ہیں. یہ رشتہ یوں نہیں چلتا تو آ کام کرتے تیرے کام تے میرے کام، نہ یہ چلتا ہوتے ہے آپس کی محبت اور ملاپ کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، ایک دوسرے کے دست و بازو بن کے، ایک دوسرے کے دست و بازو بن کے. وہ اس کے پیسے کی بچت کرے، یعنی کہ عورت یہ نہیں کہ اس سے پیسے لے لے کے اپنی گھر والی گھر بیچتی رہے، اپنی ماں کو کبھی یہ لے دیا کبھی وہ لے، نہ اپنے شوہر کے مال کی کیا ہونی چاہیے؟ رکھوالی ہونی چاہیے. اسے اس کا احساس ہو، اسے اس کا احساس ہو، تب یہ رشتہ آگے بڑھتا ہے. اور جب وہاں پر آ جاتی ہے نا بات شریک والی، جو میں نے کل پرسوں بات کی تھی غالباً کل، کہ جب آپ شریک بن کر رہتے ہیں نا، یہ میری شریک حیات ہے، یہ شریک حیات نہیں آپ کی رفیق حیات ہے. شریکوں کے ساتھ کوئی بندے کی لڑائی ہوتی ہے، یہ سڑا شریک کا ہو
शरीका उसे दसना है, कहते कि नहीं कहते, उनके साथ तो एक तरीका होता है शरीकों के साथ, और आपने इसे शरीक हयात समझ रखा है। ये शरीक हयात नहीं, आपकी क्या है? रफीक हयात। क्यों भी मियां रफीक, ये क्या है? रफीक हयात है। क्या है? रफीक हयात। तो ये मोहब्बत के साथ रिश्ता चलता है, जज्बात के साथ नहीं, टॉर्चर करके नहीं। कई बंदे ज़हनी टॉर्चर करते हैं अपनी बीवी, बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारे, अपना इमेज खराब कर रहे हैं, अपनी इज्जत और तौहीद को नीलाम कर रहे हैं। आप गुस्से के साथ कब तक उसके ऊपर हुक्मरानी कर देंगे? हुक्मरानी अगर आप करना चाहते हैं तो दिल पर हुक्मरानी करें, वजूद पर नहीं। गुस्से के साथ इंसान हुक्मरानी करता है किसी के वजूद पर, और वो आज गई और कल गई, जब उसे मौका मिलेगा फिर वो आपकी भी कोई ना कोई शय काटने की कोशिश करेगी। समझा? ज़हनी टॉर्चर की मिसाल कि उसे गुस्से होते रहना, यानी उसे ताने देते रहना, कोई काम नहीं किया हुआ भी कहना कि आप ऐदा काम करी था, इन्हें ऐदा करना से ऐदा करी था जान के, इस तरह ज़हनी टॉर्चर करते हैं। या उसे जो है उसके पिछले मेकों की गालियां देना, तेरी माँ भी ऐदा नहीं सी तो तुम ही ऐदा नहीं सी, नखत्ती ना हो, ना तेरी माँ ने तुम तमीज सिखाई, ना तेरे प्यो ने तुम तमीज सिखाई। ये अल्फाज हैं। और मैंने कहा था लफ्जों की भी एक अलग कायनात होती है, हर लफ्ज तासीर रखता है, हर लफ्ज तासीर रखता है। जब ये आप अल्फाज बोलते हैं ना, ये अल्फाज नहीं आपके, ये निश्तर हैं, ये तीर हैं जो उसके दिल पर जाकर पेवस्त हो जाते हैं, उसका दिल जख्मी हो जाता है। और आप मैं बंदा बोल ही पैंदा कभी चंगा ही बोल पैंदा ना, बोल के तकलीफ दे के असियत दे के रोंदी क्यों मां भी मैं तेन मारिया वा, मैं लफ्ज ही वो ले गया। ये हम आगे से कहते हैं भी लफ्ज तलाक में तो एक लफ्ज ही है ना, वो कौन सा कोई ईंट है या वो कौन सा कोई पत्थर है। लफ्ज तलाक बोलने से दो खानदान जुदा हो जाते हैं, जुड़े हुए दिल, वो जो एक ही बिस्तर पर सोते हैं, लफ्ज तलाक की वजह से उनके बिस्तर क्या घर ही जुदा हो जाते हैं, अलग ही हो जाते हैं, इलाके बदल जाते हैं, सारा का सारा मामला जिंदगी दरम बरम हो जाता है। किससे? लफ्ज तलाक से। कोई बंदा मैं तलाक ही आख्या, मैं कड़ा कोई इट मार छड़ी, ये तलाक इट नहीं है, पूरा कोहे दूर ही एक ही कोहे दूर। लफ्ज जो है ना, लफ्ज ये बड़ी ताकत रखते हैं, हर लफ्ज अच्छा हो या बुरा इसकी अपनी अपनी तासीर है, ये अपना असर छोड़ते हैं। इसलिए लफ्जों को बोलने में एहतियात बरती है, बिलखुसूस मियां बीवी के रिश्ते में। मियां बीवी के रिश्ते में सबसे ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए किसको? खामन को, बीवी को नहीं मैं कह रहा। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जुबान की तेज होती है, इनके पास समझोगे ना आपके पास काफी कुछ होगा, इनके पास फकत जुबान है। आपके पास दरवाजा बंद कर नहीं जाना, ये भी आपके पास इख्तियार है। आपके पास है चल सर्दी चाय कम कर, ये भी आपके पास इख्तियार, ये वो आपके पास इख्तियारात है। उस बेचारी के पास अकेली जुबान है, हम तो वो भी नहीं चलाने देते, हम उसे भी थाम लेते, उसे भी बंद कर, उसे भी सी देते। वो जुबान भी ना चलाए, जुबान भी इस्तेमाल ना करे, कुछ अपना गुस्सा निकाल ले तो कुछ बोले, वो क्या करे? अंदरों अंदर घुट के मर जाए। कहते हैं ना जब कोई बंदा फोत हो जाए, फोत हो जाने के बाद इंसान को रोना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोना चाहिए। रोना नहीं ना, अगर इंसान अपना बाहर निकालेगा तो अंदर से घुटन का शिकार हो जाएगा, वो किसी बीमारी का शिकार हो जाएगा। तो इसलिए औरत के पास फकत क्या है? जुबान। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं औरतों को कह रहा हूं कि रख के चलाओ, नहीं, उनसे कह रहा हूं औरतों से कि ये आपके खामन, आपके सर के ताज, ये आपकी जिंदगी के कफील है, ये आपकी जिंदगी के वकील है, ये आपकी कुल कायनात है। इन्हीं के सहारे पर आपका वजूद है, इन्हीं के सहारे पर और इन्हीं के बलबूते पर आप एक मुआशरे की जानदार और ताकतवर खातून के तौर पर सामने आती हैं। इन्हीं के बलबूते पर आपका तहफ्फुज़ है और आपकी तमाम तर हिफाजत की गारंटी आपका खामन है। इसका अदब करें, एहतराम करें, जुबान ना चलाएं। लेकिन खामदों से कह रहा हूं कि अगर चला बैठे तो नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, इसके पास एक जुबान ही तो है चलाने के लिए, और तो कुछ नहीं है, तो कम अज कम वो चला ले। बंदा और ला लेना ना कोई प्रैंक श्रैंक, कोई उल्टा सीधा, समझो कि प्रैंक चल रहा है, बैठ जाओ, वो चला रही है तो आप जो है बस वीडियो समझो भी मैंने ऑन कर दिया तो ये थोड़ी भूलनी पड़ेगी, 5 मिनट की रील है, या वो आ नहीं जाती, क्या आती उसको कहते हैं ऐड, समझो ये ऐड चल पे आता कि नहीं आता, वो चंद सेकंड के बाद आता स्किप, तो आप स्किप कर देते हैं। ये कितने देर बोलेंगे? 1 मिनट 2 मिनट बस, उसके बाद स्किप हो जाएगा। समझ आ गई जी? चले आगे, ये सवाल है कोई? हाँ, एक सवाल हाँ करें। एक शख्स की 2 शादियां हैं। अच्छा, पहली शादी में से जवान औलाद है, सही, और वो दूसरी बीवी के साथ रहना शुरू कर देता है, तो क्या उस शख्स के दिल में पहली बीवी की मोहब्बत कम होती है और उसकी औलाद की?
देखें ये जो दिल है ना, दिल, इसे कहते हैं कल्ब। क्या कहते हैं? कल्ब। कल्ब इस वजह से कहते हैं कि आगे पीछे उल्टा सीधा जो होते रहता है। तो ये जेन्युइन बात है। कोई शख्स कहना जी मेरे दिल से तेरी मोहब्बत कोई कढ़ सकता, ये हो ही नहीं सकता, आप हैं वो जी ना ना ना। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये अल्लाह का पेट उसूल है कुरान पाक में। इंसानों पर हालात बदलते रहते हैं, जमाने चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए ये मुमकिन है जब आप नई के साथ शादी करें और ऐसा होता है कि पिछली की मोहब्बत कम हो जाए, आप लाख तसलियां देते रहे, नहीं भाई नहीं आगे फिर क्या होगा, आपका मकाम मेरे दिल में वही है, वो जो मोहब्बत है ना इस लेवल पर, वो उस लेवल ना ना, ऐसा नहीं है। ये दिल का मामला है, दिल ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ 4 दिन इसके साथ आप जब गुजारेंगे इससे दिल भर जाएगा, फिर पलट के उसकी मोहब्बत आ जाएगी। कभी ऐसा होगा कि इसकी मोहब्बत यहाँ पर पहुंच गई, उसकी मोहब्बत यहाँ पर, कभी ऐसा होगा कि यूं भी चलता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये दिल का मामला है और ऐसा चलता रहता है। आपका अगले दिन एक लड़के का कॉल है, कहने के माँ बाप कह रहे हैं कि इधर शादी करने, मैं नहीं चाह रहा कि इधर शादी करूँ, और साल भर क्या कह रहे हैं कि आप माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं। देखें, माँ बाप की नाफरमानी वो नेकी और अच्छे कामों में इंसान करे तो वो काबिल गिरफ्त है। और बिलखुसूस जिस मामले में इंसान को 2 ऑप्शन मिल जाए भलाई के एतबार से, हलाल के एतबार से, तो उसमें जिसमें फायदा है ना, इंसान अगर हराम में करेगा, यानी माँ बाप हलाल की जानिब कर रहे हैं और वो हराम की जानिब, तो फिर वो गलत होगा। तो जब वो भी हलाल की तलाश में, ये भी हलाल की तलाश में है, इसे क्या कहा जाता है, क्या उसको कहते हैं फुकहा के टर्म में, इज्तिहाद करना, इज्तिहाद करने कहते हैं ना जी, इज्तिहाद करना होता है। हाँ, इज्तिहाद करना। तो इसमें अगर ये खता पर होगा तो सिंगल अजर मिलेगा, अगर ये सही सवाब पर होगा, सवाब पर होगा तो इसको 2 अजर मिलेगा। और इज्तिहाद किस मामले में होता है, सही ट्रैक में, कि यार रास्ते दोनों जाते हैं, इस तरफ से जाएं इस तरफ से जाएं, गलत पर नहीं इज्तिहाद होता। अगर सीधे रास्ते पर है तो कोई ऐसा इशू नहीं। वो है मारूफ में वालिदैन की नाफरमानी करना, मारूफ में कि वो नेकी का हुक्म दे रहे हैं और आप बदी की तरफ जा रहे हैं, तो आप उनकी मुखालिफत करके आप उसी ट्रैक पर चले जाते हैं, फिर आप गलत कर रहे हैं। तो इस मामले में आप वालिदैन को कायल करें। नाफरमानी इसमें कोई नहीं होती कि आपने वालिदैन की नाफरमानी। वालिदैन कहते हैं कि तुम हमारे सारे एहसानात भूल गए। यार एहसानात देखें ना, तो आप वालिदैन को भी तो इस मामले में सोचना चाहिए ना कि हम अपनी लाइफ गुजार चुके हैं। आप खुद इसकी जगह पर होकर सोचें, इसकी जगह पर होकर सोचें कि यार आज का ज़माना क्या है। हमारे वालिदैन ने पिछली सोचें लेकर चलते हैं, जी दादा ने बचपन में ही कह दिया था कि इसके साथ शादी करनी है, अब हम जुबान के बड़े पक्के होते हैं। पक्के क्या करना है, 4 दिन के बाद फिर अगर तलाक होगी तो फिर पक्के, ऐसा पक्का ठीक है। एक शादी हुई, वो हमारे सामने केस है कि दीवार दोनों की सांझी, इधर इनका घर इनका इधर, अच्छा इसकी माँ और इसकी माँ दोनों आपस में बहनें, इसका बाप और इसका बाप दोनों आपस में भाई, इनकी शादी हुई। लड़की शादी नहीं करना चाहती, मामिया ने पीछे लग की शादी कर छड़ी, गालिबन 2 साल तक या 3 साल तक वो शादी रही, उसके बाद वो तलाक हो गई। और वो बताती हैं कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कुछ और काम करना तो बड़े दूर की बात है, हमने एक दूसरे को सूंघा भी नहीं, चूमा भी नहीं, 3 साल तक, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। कर लो मामिया राजी, कर लो मामिया नाल ब्याह, क्या फायदा हुआ। अच्छा फिर उसके बाद जब तलाक हो गई, अब बताओ दोनों में लड़ाई होगी ना, खानदानों में लड़ाई होगी। इन्होंने फिर अपना घर यानी वो किराए पर देकर ना यहाँ से रुखसत हो गए, बेसिना को लड़ाई नहीं है, किसी और जगह पर किराए पे रहते हैं। और इन्होंने अपना मकान बेचा और लाहौर चले गए, यानी इधर लाहौर बैठे ना, लाहौर आ गए। बताओ ये नताइज हैं कि जहां पर दिल करता ही नहीं है और दिल ठुकता ही नहीं है, हम मिजाज है ही नहीं, वो कह रही कि नहीं करनी नहीं करनी, तो उसी करके बैठ लो, हर शय उजड़ गई। उजड़ी कि नहीं उजड़ी? तो क्या फायदा फिर ऐसे निकाह पे, ऐसी शादी कैसे ब्याह का। शादी ब्याह किस लिए होती है? देखो तो शादी खाना आबादी, खाना खराबी नहीं, खाना आबादी। तो शादी होती है आबाद करने के लिए, ना कि बर्बाद करने के लिए। जहां पर आप देखें कि यार बर्बादी हो रही है, वहां पर शादी ना करें। भावें मामे कह रहे, भावें चाचे कह रहे, भावें दादे ने जुबान की है, भावें तुसी जुबान की है। और बस शेख साहब ने फरमाता है करनी, शेख साहब ने फरमाता तो शेख साहब को शेख साहब नहीं साहब का बलाल रहेगा, तुसी नजरसानी फरमा दो, उन्होंने कायल शायल करो, क्योंकि जिंदगी आपने गुजारनी है, शेख साहब ने जिंदगी आपने गुजारनी, उस्ताद साहब ने। और बाद उस्ताद जी ने फरमाता, उस्ताद जी ने तेरी ना जिंदगी गुजारनी है। बाद मेरी माँ ने कहता, माँ ने जितना तुझसे कहता उतना ही सही है। तो बाद जो शादी हो जाए फिर अकेला है, हाँ मेरी माँ ने की पसंद किया है, समझ आ गई। फिर जो बाद तू सारी जिंदगी रोना, खून रोला, एक कहेगा सारी जिंदगी रोना, एक कहेगा कि 4 दिन रोला।
تو اس لیے آپ فیصلے کریں مستقبل کو دیکھ کر، فیوچر کو دیکھ کر، حال کو دیکھ کر نہیں، یا ماضی کو دیکھ کر نہیں۔ ہم لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں یا ماضی کو دیکھ کر یا حال کو دیکھ کر، مستقبل کو نہیں ہم دیکھتے۔ صاحب زیرک اور صاحب فہم مسلمان اور مومن وہ ہے جو مستقبل اور فیوچر کو دیکھ کر فیصلے کر رہے ہیں۔ کس کو دیکھ کر؟ ہاں، بندے بھی نہیں دیکھ کے فیصلے کرتا، مستقبل کو، فیوچر کو، آگے فیوچر کیا ہے اس کے مطابق پلاننگ کریں، اس کے مطابق منصوبہ بنائیں، اس کے مطابق اپنے کاموں کو لے کر چلیں، نہ یہ کہ ماضی کو دیکھ کر یا حال کو دیکھ کر۔ ماضی سے سیکھنا چاہیے، ماضی سے سیکھنا چاہیے، ماضی کے مطابق فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اس سے بس سیکھو، لرن کرو، لیکن فیصلے کس کے مطابق کریں؟ مستقبل، فیوچر، اس کے مطابق فیصلے کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیں آگے، کیا بات کر رہے تھے ہم؟ صاحب اتنا زیادہ بول کے تھکتے نہیں ہیں؟ صحیح پوچھے تو نہیں تھکتا، آج مشق کر لیں اس ٹائم، ہیں؟ مشق کر لیں۔ نہیں تھکتا، اس کی وجہ یہی کورس کروانے کی وجہ؟ نہیں، اس کی وجہ کورس کروانا نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر یعنی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، وہ تھوڑی دیر بولتا ہے تو وہ جناب والا اس کی اشیائی جام ہو جاتی ہے، لیکن میرا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھ سے آپ یہ بولنے والا، پڑھائی والا، تکلم والا کام، سیکھنے سمجھانے والا، تفہیم والا، یہ سمجھو بھی گھنٹوں کروا لے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ میں تھکوں گا، مجھے تو کھانے پینے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں نے کل کا کھانا کھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد چائے پی آج صبح۔ میں اب اگر کل جا کے کھانا کھاؤں نا اس وقت یا اس سے بھی لیٹ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 24 گھنٹے میں ایک بار میں کھانا کھاتا ہوں دوپہر کو بس، اور صبح کے وقت صرف ایک کپ چائے کا پینا ہوتا ہے جو آپ کے سامنے پیے۔ زیادہ بولنے کی عادت کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ میں بولتا ہی آ رہا ہوں، ایک زمانہ ہی ہو گیا زندگی میں بولا ہی تو ہوں سر، اور کیا ہی کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ شاید وہ عادت کی وجہ سے ایسے ہو گیا، پریکٹس کی وجہ سے ہو گیا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، ہمیں بسا اوقات بعض شخصیات پر تعجب ہوتا ہے، یار یہ پتہ نہیں کیا شے ہے، حوالے پہ حوالہ، ریفرنس پہ ریفرنس، پتہ نہیں اس نے رٹے مارے ہوں گے۔ نہیں، یہ اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے۔ ہر کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک تو نہیں نہ ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب دیکھو نا کتنے 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1.5 ارب، ان میں سے ایک ڈاکٹر ذاکر نائک ہے۔ ممکن ہے کہ ان جیسے اسی طرح حوالے فلاں فلاں کوٹ کرنے والے کوئی 5 ہوں گے، 10 ہوں گے۔ آپ ریشو دیکھیں، 1.5 ارب میں سے اگر 10 بندے ہوں اس لیول کے، 100 لگا لیں، 1000 لگا لیں، بہت بڑا گیپ ہے۔ یہ اللہ پاک کی ذات کی کوئی عطا ہوتی ہے۔ کہتے یار آپ کا گلا، آپ کی آواز، کیا شان ہے یار، کیا کھاتے ہیں؟ یہ جو کھانے شانے والے کوئی اصول ضابطے والے نا بہت کم ہوتے ہیں، اکثر اللہ کی عطا کے سہارے چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہات کے تناظر میں وہ اپنا سارا کام لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ میں 3 ہفتے سے بول رہا ہوں، یہ بھی نہیں کہ میں اسی کورس میں ہائی کورٹ میں کورس کروا کے آیا ہوں، اور اس کے بعد میں نے وہاں چونکہ مرسد وہاں کورس کروایا ہے، اس کے بعد یہ تیسرا ہے، اور یہی چل صبح 8 سے لے کر رات 10-11 بجے تک مسلسل، اور پھر دوپہر کو سونا بھی نہیں، میں صرف رات کو سونا ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، فجر کے بعد بھی نہیں سونا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں فجر کے بعد سو جاؤں، سوائے رمضان میں، اس لیے کہ رمضان میں جو سونا ہے اس کے اوپر امت کا اجماع ہے، کہ اجماع سے تو نہیں نکل سکتے۔ ہاں، تو اس وجہ سے رمضان میں فجر کے بعد میں سوتا ہوں۔ باقی جس کو کہتے ہیں نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال کی سین نہیں پیدا ہو سکتی کہ میں سوؤں پورا سال فجر کے بعد یا دوپہر کو، نہیں، بس رات کو سونا ہے، چاہے رات 12 بجے، چاہے 1 بجے، چاہے میں عشاء کے فوراً بعد سو جاؤں، 9 بجے سو جاؤں، جب بھی سو گیا، صبح پھر وقت پہ اٹھنا ہوتا ہے۔ کوئی یہ بھی نہیں ہوتا کہ ابھی میری نیند پوری نہیں ہوئی، نہ، ہر شاید الحمد للہ اوکے ہوتی ہے، کسی قسم کی ٹینشن، کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے۔ مشق کر لیں۔ تو اچھا، یہ آپ کا سوال تھا اس پر۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی خطابت کی 3 قسمیں ہیں، تھوڑی سی اس کی ہوا لگا دینا۔ خطابت کی کتنی قسمیں ہیں؟ سارے بولو، سارے۔ نمبر 1 تقریر، بولیں کیا؟ نمبر 2 خطاب، نمبر 3 واعظ، الٹا سیدھا بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 اقسام ہیں خطابت کی۔ خطابت کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کسے کہتے ہیں؟ ماہر فن یا فن جس شے سے بحث کرے نا، اس شے کو، اس فن کا یا اس ماہر فن کا موضوع کہتے ہیں۔ نحویوں کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ صرفیوں کا موضوع کلمہ جو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ استعمال کریں، وہ تو پھر اس میں دونوں یکساں ہو گئے۔
صرفیوں کا اس میں مورب کا کیا تعلق بیچارے صرفیوں کے ساتھ؟ صیغے، یعنی ضربہ یضرب ضربا فهو ضارب یا ضرب ضربا ضربوا، کب تسنیہ کب کیا کون سی زبر لمنی، یہ کس کا موضوع ہے؟ صرفیوں کا۔ صرفیوں کا موضوع صیغے، نامیوں کا موضوع کلمہ اور کلام۔ ڈاکٹری کا موضوع کیا ہے؟ باڈی، جسم انسان کا، ڈاکٹر چونکہ اس سے بات کرتا ہے۔ مستریہ کا موضوع کیا ہے؟ مستریوں کا اٹا نہیں، عمارت، وہ تو اس کا ایک حصہ ہے نا، جز ہے۔ کنسٹرکشن، یہ جو عمارت ہے یہ مستریوں کا موضوع ہے۔ اسی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جو خطیب ہے اس کا موضوع کیا ہے، یا خطابت اس کا موضوع کیا ہے؟ بولیں توحید۔ تو پھر جب رسالت بیان کریں گے اس کا مطلب ہوگا وہ نکل گیا تو اپنے موضوع سے۔ موضوع وہ ہوتا ہے کہ اس میں اسی میں رہے، اسی دائرہ کار میں، اس سے نکلے گا۔ تقریر، قرآن و سنت، قرآن و سنت۔ اب مجھے بتاؤ اگر کوئی عالم اور کوئی خطیب کہہ رہا ہے میرے بھائیو 2005 کا زلزلہ بالا کوٹ کی سرزمین کو ہلا دیا گیا، آنے واحد میں سب کچھ زیر و زبر کر دیا گیا، میرے رب نے بتایا حاکمیت ایک اللہ کی چلتی ہے، میں چلتی ہوئی دنیا کو ویران اور تباہ و برباد کر سکتا ہوں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ بالا کوٹ کا زلزلہ کتاب و سنت میں جو ہے، کئی خطبہ کا آپ نے سنا ہوگا، وہ کوئی واقعہ ساڑھے گاؤں کے اندر آؤ گیا کوئی ترغیب کے لیے واقعہ بیان کر دیتے، تو پھر اتنا سا جملہ بولوں گا، وہ جملہ سبھی چیزوں کو کور کرے گا۔ خطابت اور خطیب کا موضوع ہے خالق کا پیغام مخلوق کے نام۔ خالق کا پیغام پہنچانا نہیں، خالق کا پیغام مخلوق کے نام، یہ خطابت کا موضوع ہے، سبجیکٹ۔ فن بھی اسی سے بحث کرتا ہے اور جو خطیب ہوتا ہے وہ بھی اس سے کیا کرتا ہے؟ بحث کرتا ہے۔ مثال کے طور پر توحید آپ کا موضوع ہے، تو توحید میں آپ کیا کرتے ہیں؟ توحید کے حوالے سے جو خالق کا پیغام ہوتا ہے وہ مخلوق کے نام آپ کر دیتے ہیں۔ آپ کا موضوع ہے ابو بکر صدیق، ابو بکر کے حوالے سے خالق کا پیغام مخلوق کے نام۔ اذہما فی الغار ثانی اثنین اذہما فی الغار وسیجنبها الاتقى والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ یہ گویا خالق کا پیغام آپ مخلوق کو بتاتے ہیں ابو بکر کے حوالے سے۔ صحابہ، خالق کا پیغام مخلوق کے نام صحابہ کے حوالے سے کیا ہے؟ والذین معه، صحابہ۔ اشداء علی الکفار، صحابہ۔ رحماء بینہم، صحابہ۔ تراہم رکعا سجدا، صحابہ۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ۔ وعد اللہ المؤمنین، صحابہ۔ اولئک هم الصادقون، صحابہ۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک كتب في قلوبهم الایمان، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، التائبون، العابدون، السائحون، الساجدون، الراکعون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، قد افلح المؤمنون۔ میرے مصطفیٰ امام تو مقتدی، میرے مصطفیٰ چاند تو تارے، میرے مصطفیٰ استاد تو شاگرد، میرے مصطفیٰ پیر تو مرید۔ اس لیے تو کہتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ خالق کا پیغام مخلوق کے نام، جی آپ جب پہنچاتے ہیں تو یہ گویا کہ آپ خطابت کے موضوع میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت، آپ کہتے ہیں آپ علیہ السلام کی شان اور عظمت کے حوالے سے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا انا اعطیناک الکوثر والضحی واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ یہ جو نبی پاک کا نام ہے نا زمین کی صورت میں آپ، تو یہ کس کا پیغام ہے؟ خالق کا پیغام مخلوق کے نام۔ کوئی بھی سبجیکٹ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بھائیو ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کائنات کو ہلاک کر دیا جائے گا، کون باقی بچے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کل کائنات تباہی کے دھانے پر جائے گی۔ اذا الشمس کورت، سورج کی موت۔ اذا السماء انفطرت،
आसमान की मौत, व इदन नुजूमुन कदरत, सितारों की मौत, व इदल कुबूर बुसिरत, कब्रों को फाड़ दिया जाएगा, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जमीन पर कपकपी और ज़लज़ला तारी होगा, कुल कायनात को हलाक और बर्बाद कर दिया जाएगा। मेरा रब फिर कुल कायनात को तबाह और बर्बाद करने के बाद कहेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाहत है? ऐनल जब्बारून, कहाँ हैं जबर करने वाले? ऐनल ज़ालिमून, कहाँ हैं जुल्म और सितम करने वाले? ऐनल मुलूक, कहाँ है बादशाह? जब कहीं से आवाज ना आएगी, अरे फिरौन बोले ना आज और कहे अना रब्बुकुमुल आला, फिरौन की जुबान भी गुम होगी, नमरूद भी चुप साध के लेटा होगा, कोई बोल न सकेगा। फिर मेरा रब खुद कहेगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। ये क्या है? खताबत, खालिक का पैगाम। इस हवाले से मखलूक के नाम किया है। तो ये है खताबत का मौजू। किसका मौजू है? खताबत का। अहले बैत, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये क्या है? अहले बैत उसाम। इसी तरह और काफी सारी आयतें मुबारका। तो खालिक का पैगाम मखलूक के नाम। उमर के हवाले से खालिक का पैगाम मखलूक के नाम क्या है? लौ कान बादी नबियुन लकान उमर। खालिक का पैगाम मखलूक के नाम। तो इस तरह ये खताबत का मौजू और खताबत का सब्जेक्ट ये तय पता चला जाएगा जब आप खालिक का पैगाम मखलूक के नाम पहुंचाएंगे। तिजारत के मामलात है, जब आप उस पर गुफ्तगू करेंगे तो अपना पैगाम देंगे कि खालिक का? अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह ने क्या प्रिंसिपल और उसूल बताए हैं सियासत से मुताल्लिका, अदालत से मुताल्लिका, तालीम से मुताल्लिका। कुरान पाक में 800 से जायद आयात हैं तालीम से मुताल्लिका। कितनी? 800 से जायद तालीम से मुताल्लिका। हमारी मुसलमानों की बुनियाद, बेस, बिगनिंग, इफ्तिताह, आगाज किससे है? तालीम से। इक़रा, पढ़िए, इससे हमारी बेस और बुनियाद है। कुरान पाक में 1000 से जायद आयात हैं साइंस से मुताल्लिका। किससे मुताल्लिका? साइंस से मुताल्लिका। आज साइंस कहती है कायनात, बिग बैंग थ्योरी कैसे बनी? जोरदार धमाका हुआ, कायनात वजूद में आ गई। पारा नंबर 17 सूरह अंबिया, सूरह नंबर 21, रुकू नंबर 3, आयत नंबर 30, अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रत्का फफतकनाहुमा। आसमान जमीन आपस में मिले हुए थे, गुत्थम गुत्था थे, हमने अचानक जोरदार धमाके से जुदा कर दिया। पारा नंबर 30 सूरह फलक, सूरह नंबर 113, आयत नंबर 1, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहिए मैं उस परवरदिगार की पनाह में आता हूं जिसने फाड़ कर तख्लीक फरमाया। अल फलक, अल फलक का मनसूब नहीं होता, अल फलक का मतलब होता है फाड़ना, जुदा करना, टोटे टोटे करना। क्या करना? दिल टोटे टोटे हो गया, इधर कायनात टोटे टोटे हुई पड़ी है। और इसी तौर पर आज साइंस कहती है कायनात की हर शय पानी से बनी है। किससे बनी है? पानी से बनी है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, पारा नंबर 17 सूरह अंबिया, सूरह नंबर 21, रुकू नंबर 3, आयत नंबर 30, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय। आज साइंस कहती है आयरन, लोहा इस जमीन की प्रोडक्ट और मसनू नहीं, ये कहीं और से आया है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, पारा नंबर 27 सूरह हदीद, सूरह नंबर 57, अल्लाह पाक फरमाते हैं रुकू नंबर 3 में, वअनज़लनल हदीदा, और हमने लोहे को नाजिल फरमाया। अनज़ला युनज़िलु इंज़ाल, इंज़ाल का तो आपको पता ही है ना, इसका मतलब होता है उतारना, ये वाला होता है मतलब जो आप समझ रहे हैं वो वाला नहीं। ठीक है, कुरान पाक की साइंसी आयत मुबारक। इसी तौर पर साइंसदान कहते हैं कायनात फैल रही है, कायनात वुसअत पजीर है, कायनात में फैलाव है, बढ़ोतरी है, ज्यादती है, कायनात बढ़ रही है, नमू है, नशोनुमा है, इसमें इजाफा है। आज साइंसदान ये कहते हैं, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, पारा नंबर 22 सूरह फातिर, रुकू नंबर 1, आयत नंबर 1, यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा, वो अपनी तख्लीकात में इजाफा फरमाता रहता है। पारा नंबर 27 सूरह ज़ारियात, रुकू नंबर 3, आयत नंबर 1, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। पारा नंबर 14 सूरह नहल, सूरह नंबर 16, रुकू नंबर 1, आयत नंबर 8, यख़्लुक़ु मा ला तालमून, वो जो तुम आज नहीं जानते वो इन चीजों को तख्लीक फरमाता जा रहा है। ये कुरान पाक की साइंसी आयत मुबारक है। इसी तौर पर अल्लाह पाक फरमाते हैं, आज से कई सौ साल के बाद जो साइंस इंसानों ने चांद पे जाना है, अल्लाह पाक की जात उसका जिक्र कुरान पाक में फरमाया। पारा नंबर 30 सूरह इंशिकाक, वल कमर इज़ा तसक लतरकबुन्न तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। इन 3 आयत मुबारक में अल्लाह पाक की जात ने इंसान चांद पे जाएगा इसको बयान फरमाया आज से 1450 साल पहले। आज साइंस कहती है, डॉक्टरी कहती है, बच्चा और बच्ची, लड़का और लड़की कैसे पैदा होते हैं और कहां से जिन्स का तायुन होता है। आज डॉक्टर कहते हैं, गायनेकी फील्ड से मुताल्लिक अफराद कहते हैं, साइंस कहती है
جو عورت ہوتی ہے اس کے پاس 2 قسم کے ایگز ہوتے ہیں، انڈے، کیا ابالنے والے نہیں، وہ خاص انڈے ہیں، 2 ہوتے ہیں، اور ان دونوں کا نام ہے ایکس اور ایکس. کیا کیا ہے؟ ایکس اور ایکس. مرد کے پاس 2 سپرمز ہوتے ہیں، 2 اس کے پاس جرثومے ہوتے ہیں، 2 جراثیم ہوتے ہیں، 2 سیل ہوتے ہیں، ایک کو ایکس کہتے ہیں، ایک کو وائی کہتے ہیں. لڑکا اور لڑکی کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ایکس اور ایکس ہے نا، اور ایکس اور وائی ہے. جب مرد کا نطفہ جاتا ہے، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، سورۃ القیامہ پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 2. جب تم نطفہ ٹپکاتے ہو، اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں خلق الزوجین الذکر والانثی. تو جب یہاں سے ایکس جاتا ہے، کیا جاتا ہے؟ ایکس. تو ادھر چونکہ ایکس ہے، ایکس سے ملتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور جب ادھر سے وائی چلا جاتا ہے تو وائی کا غالب آ جاتا ہے تو پھر لڑکا پیدا ہوتا ہے. آج سائنس نے بتایا، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پارہ نمبر 27 ہے، سورہ نجم ہے، رکوع نمبر 3 ہے، اس میں اللہ پاک کی ذات نے اسی بات کو بیان فرمایا. ہم نے مرد کے نطفے سے لڑکے اور لڑکی کے جنس کا تعین فرمایا. پارہ نمبر 29 میں سورۃ القیامہ میں رکوع نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے لڑکے اور لڑکی کے جو جنس کا تعین ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مرد کے نطفے کے ساتھ ہے، عورت کے نطفے کے ساتھ اور عورت کے ایگ کے ساتھ نہیں ہے. حدیث پاک صحیح مسلم، صحیح ابن حبان. 3 یہودی آئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس، سوال کیا. آپ سے سوال کرتے ہیں، کویسچن کرتے ہیں، اگر آپ نے جواب دے دیا ہم آپ کو نبی تسلیم کریں گے، اس لیے کہ نبی کے سوا ان سوالوں کا جواب کوئی دے نہیں سکتا. وہ سوال کیا تھا؟ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے، لڑکی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آج سے 1450 سال پہلے سوال کیا جا رہا ہے، کس سے؟ نبی پاک علیہ السلام سے. تو اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا تھا؟ فرمایا جب لڑکی کا پانی غالب آتا ہے لڑکا پیدا ہوتا ہے، جب لڑکی کا پانی غالب آتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے. یعنی ایکس چلا جائے لڑکی پیدا ہوتی ہے، وائی چلا جائے لڑکا پیدا ہوتا ہے. آج سے 1450 سال پہلے کون بیان کر رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام. آج ان لوگوں نے لیبارٹری سے، مشینری سے، آلات سے، مائکروسکوپ سے ان چیزوں کا جائزہ لیا اور پھر بتایا کہ ایسے ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ کو کس نے بتایا تھا؟ نہ وہاں پر لیبارٹری، نہ وہاں پر آلات، نہ مشینری، نہ مائکروسکوپ. آپ علیہ السلام کو اس پروسیس کا کس نے بتایا؟ لازمی بات ہے اس کائنات کے گاڈ، اس کائنات کے کریٹر، اس کائنات کے خالق، اس کائنات کے فاتر، اس کائنات کے بدی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بچوں کو پیدا کرتا ہے اس نے بتایا تھا. ایک ڈاکٹر گزرے ہیں فرانس کے، ڈاکٹر موریس بوکائلے. ان کی کتاب ہے قرآن، بائبل اور سائنس. کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ تحقیقات کر رہے تھے اس بات پر کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی بگننگ، اس کا افتتاح، اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ نطفہ. آپ نطفہ تو جانتے ہوں گے نا. اس کے بعد جب نطفہ جاتا ہے عورت کی جانب مادر رحم میں، تو اب وہ نطفے سے سب سے پہلی شکل کون سی بدلتا ہے، کون سی چینج کرتا ہے، سب سے پہلی کیفیت کون سی ہوتی ہے؟ اس نے مائکروسکوپ سے دیکھا تو اسے دکھائی دیا کہ لیچ، گڈویا نہیں ہوتا، گڈویا مچھلیاں پکڑنے والا، اس قسم کی شکل ہوتی ہے. جب نطفہ بچہ بننے سے پہلے سب سے پہلے اپنی حیت چینج کرتا ہے. اس نے مسلمانوں سے رابطہ کی، پہلے اس نے اپنی بائبل کا جائزہ لیا کہ یہی سوال میں بائبل سے کرتا ہوں، اس لیے کہ پادری کہتے ہیں، پوپ کہتے ہیں، اپولوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ بائبل خدا کا کلام ہے. ظاہر سی بات ہے کہ خدا ہی پیدا کرتا ہے بچے، تو خدا نے اس میں کچھ لکھا ہوگا. اس نے کہا کہ میں نے بائبل کا جائزہ لیا. بائبل کی 66 کتابیں، اول کتاب سے لے کر آخری کتاب، پہلی کتاب تکوین، آخری کتاب مکاشفہ، سبھی کتابوں کو جانچا پرکھا دیکھا، اس کی ہزاروں آیات میں تلاش کیا، مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا کہ ایک نطفہ اپنی شکل اور حیت کو کیسے چینج کرتا ہے. اس نے کہا پھر میں نے مسلمانوں سے رابطہ کیا، مسلمانوں نے بتایا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، پارہ نمبر 30 ہے، سورہ علق ہے، سورہ نمبر 96 ہے، آیت نمبر 2 ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ہم نے علق سے. لغت میں آپ جا کر دیکھیں، المنجد ہو تب، مصباح اللغات ہو تب، لسان العرب ہو تب، آپ کو پتا چلے گا. علق کہتے ہیں لیچ نما کیڑے کو، علق کہتے ہیں گڈوئے جیسی شکل والے کیڑے کو، حشرات کو، اس کو کہتے ہیں علق. اس کو حیران ہوا، متعجب ہوا کہ مائکروسکوپ سے تمام تاریخ انسانی میں آج تک پہلا شخص میں ہوں جس نے اس کیڑے کو دیکھا جو کہ نطفہ تھا، نطفے سے اس نے شکل کو چینج کیا. قرآن کو کس نے بتا دیا؟ محمد پر نازل شدہ کتاب کو کس نے بتا دیا؟ اس نے کہا پتہ یہ چلا کہ ضرور محمد کی کتاب حق اور سچ ہے. گاڈ نے، کریٹر نے محمد کو بتایا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. اس نے پھر یہی پر اتفاق نہ کیا، اس نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے قرآن، بائبل اور سائنس. لکھنے کے بعد وہ کہتا ہے لوگوں میں نے اپنی فیلڈ سے متعلقہ جو سوال بائبل سے کیا، بائبل خاموش دکھائی دی، اور وہی سوال جب قرآن سے کیا، قرآن پاک مجھے بولتا ہوا دکھائی دی. تو یہ قرآن پاک کی سائنسی آیات مبارکہ قرآن پاک کے اندر 1000 سے زیادہ ہیں. کتنی ہیں؟ 1000 سے زائد ہیں. ہاں، اللہ اکبر کبیرہ. اور بے شمار چیزیں ہیں حدیث پاک کے حوالے سے.
آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں. کتنے ہیں؟ اور ہر ایک کا شکرانہ کیا اس کے اوپر واجب ہے. آج سائنس کہتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں. آج سائنس نے تو بتا لیا، مائکروسکوپ سے پتہ لگا لیا، مشینوں سے پتہ لگا لیا. محمد مصطفیٰ کے پاس کون سی مشین تھی؟ ان کے پاس کون سی مائکروسکوپ تھی؟ ان کے پاس کون سے آلات تھے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ محمد کو وہی بتا رہا ہے جو جوڑ بنا رہا ہے. محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وہی بتا رہا ہے جو انسانی جسم میں کیا بنا رہا ہے؟ جوڑ بنا رہا ہے. اسی طور پر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک کی ذات نے جو علم عطا فرمایا، اتنا کامل، اتنا پرفیکٹ علم تھا کہ اس علم جیسا کائنات علم تلاش کر ہی نہیں سکتی. بلکہ ایسا ہوتا ہے کائنات سائنس لوگ تحقیق کرتے 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 جب ایک ٹاپ پر پہنچتے ہیں اور اناؤنس کرتے ہیں لوگوں میں فلاں شے کا پتہ چل گیا، قرآن مسکراتا ہوا لوگوں کی طرف دیکھتا ہے. جب وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں نا ہم نے فلاں شے کا پتہ لگا لیا، تو قرآن مسکراتا ہوا کہتا ہے کہ ارے پگلو، تمہیں آج پتہ چلا، یہ بات تو ہم نے 1400 سال پہلے اپنے محمد کو پہلے بتا دی تھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم سے متعلقہ قرآن پاک کے اندر کتنی آیات اتاری؟ 800 سے زائد آیات مبارکہ. یہ بات میں نے کس سے کی تھی؟ یہ بات میں نے کس سے کی تھی؟ خالق کا پیغام مخلوق کے نام، وہی بات تو یہ چل رہی ہے. کتابت کا موضوع نہیں، یہ تو موضوع تو بتا دیا، پتہ نہیں آپ کس سے. غالباً میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ جب علم سے متعلقہ بات کریں گے تو اس حوالے سے خالق کا پیغام مخلوق کے نام کیا ہے، 800 سے زائد آپ کی آیات مبارکہ آپ کی مواد کا حصہ بنے گی. سمجھ آ گئی؟ تو کوئی بھی ٹاپک ہے، کوئی بھی عنوان ہے، تو آپ نے اس تناظر میں چلنا ہے کہ خالق کا پیغام مخلوق کے نام کیا ہے. یہ تو ہے خطابت کا موضوع. خطابت کی غرض و غایت کیا ہے؟ کیا ہے خطابت کی غرض و غایت؟ مقصد، پرپس کیا ہے مقصد خطابت کا؟ اور وہ ہے خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا. وہ تھا خالق کا پیغام مخلوق کے نام، یہ ہے خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا. یہ ہے خطابت کی غرض و غایت. کس کی غرض و غایت؟ ہاں، منوانا نہیں ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم منواتے ہیں، میں منوا کے چٹاں گا. اس واسطے سے زائٹی دا، ڈپریشن دا، ٹینشن دا شکار رہتے، ابھی مانتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے. ارے اللہ دے بندیا، لست علیہم بمسیطر، پارہ نمبر 26 سورہ قاف آخری رکوع، وما انت علیہم بجبار. سونے سے تینوں جابر بنا کے نہیں بھیجا گا. تو ترغاشیہ لست علیہم بمسیطر. اس لیے جب نبی پاک علیہ السلام جابر نے اور ان کے اوپر دروغہ نہیں، نگہبان نہیں، نگران نہیں، تھانے دار نہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ پہنچائیں بس. دیٹس آل. اللہ اللہ خیر اللہ. منوائیں نا. جب ہم منوانے کی سوچ لے کے بیٹھیں گے نا پھر ہم پریشان ہوں گے. کیا ہوں گے؟ پریشان ہوں گے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ. پارہ نمبر 23 سورہ یاسین رکوع نمبر 2 کہ ہمارے ذمہ ہے واضح بات کو پہنچا دینا. اس کے علاوہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ مواد دیتے جائیں، عوام کو دیتے جائیں، مواد دیتے جائیں، دیتے. مانے نہ مانے، رب جانے دے، حسین جانے. دیکھا ہوتا ہے گاڑی میں رب جانے، رب جانے دے یہ بندہ جانے، رب جانے دے بدما جانے، رب جانے دے اس محفل سے ہونے والے بندے جانن. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب. اس بات کو چھوڑ دو، بندوں پر چھوڑ دو. اللہ کا معاملہ بندوں کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ آپ کا کوئی لنک اور تعلق نہیں ہے. ماشاءاللہ. لگتا ہے تجھے زیادہ ہی شوق چڑھا ہوا ہے نا. کرنی ہے مشق. جی فجر کے بعد انشاءاللہ. ناشتہ نہیں کیا ہوا ابھی تک، جا کے ناشتہ کریں. میں نے بھی کچھ نہیں کیا. آپ آدمی آپ کے کھاؤں ہیں؟ ہم کھاؤں کھانے کے بغیر گزارا نہیں. اچھا اچھا ماشاءاللہ. کھائیں آپ مطلب 11:30 نہیں ہے ٹائم؟ کتنے بجے پڑا گا نا؟ وہ تو میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیتا تھا، ویسے تو 12 بجے. چلے خیر، آپ کی جذبات کا وہ نا ذوالفقار بھٹو بیان کر رہے تھے جلسے میں، تو کسی مخالف نے نا ان کی نا بے عزتی کرنے کے لیے جوتے اتارے اور مجمع میں نا جوتے ایسے کر کے دکھانے شروع کر دیے. خطیب کو حاضر دماغ ہونا چاہیے. سیاست کی تاریخ میں میرے نزدیک 3 شخصیات کمال درجے کی خطیب ہیں. نمبر 1 بھٹو، ذوالفقار بھٹو جان. نمبر 2 عمران خان. نمبر 3 شہباز شریف. لیکن وہ لیول اس کا نہیں ہے، یہ 2 بندے لیول کے، یہ 2 بندے لیول کے. ٹھیک ہے. تو جب جوتے اوپر کیے نا، خطیب بندہ تھا، حاضر دماغ تھا. اب ایک ہے کہ وہ کہتا کہ یار یہ کوئی بات ہے، میں آپ کا مہمان بنا ہوا، آپ میری بےزتی کرے نا. خطیب ایک گندی شے سے بھی اچھی شے نکال لیتا ہے، تنقید سے بھی تعریف نکال لیتا ہے. جوتے جب لہرائے تو بیان کر رہا، کہتے کہ
ہاں ہاں مجھے پتا ہے جوتوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، انشاءاللہ میرے اس واپسی کے بعد جوتوں کی قیمتیں پاکستان میں کم ہو جائیں گی۔ اب وہ اٹھانے والے جو جوتے تھے نا، بےعزتی کرنے والے، وہ خود شرمسار ہو گئے۔ اب یہاں پر دیکھو اس نے اپنی عزت بھی بچا لی اور ان کو جو ہے چپ بھی کرا لیا، ان کے احتجاج کو بھی بند کروا لیا۔ تو یہ بات جس سے میرے ذہن میں آئی تھی۔ ہاں میں نے کہا کہ ہم آپ کے جذبات کی کیا کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ ہاں قدر کرتے ہیں، دال کو ساکن کر کے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ ہاں ایک بات یہ کر دیں، وہ بات یہ ہے کہ